صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے الحمدللہ وہ ہے روح کا سکون۔ اس ٹاپک سے جیسا کہ آپ نے بولا کہ بہت ساری سسٹرز ریلیٹ کر سکتی ہیں، کیونکہ آج کل کی جو ہماری یہ دنیا کا ماحول چل رہا ہے اس میں ہر کوئی پیس آف مائنڈ جو ہے نا اس کو ڈھونڈنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مینٹل پیس اور اسپرچول پیس جو ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مینٹل پیس کے لیے لوگ کیونکہ اسلام میں ہر چیز کا سلیوشن ہے، تو یہ جو قرآن ہمارے لیے ایک گائیڈنس ہے، جو ایک رہنمائی کی کتاب ہے، اس میں ہر چیز کا سلیوشن ہے الحمدللہ۔ تو کیونکہ لوگ آج کل کے نا مینٹل زون کی ہو رہی ہوتی ہے، تھراپیز لے رہے ہوتے ہیں یا کچھ بھی، لیکن کہیں نہ کہیں اسپرچولیٹی میں کافی سارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں یا تو پھر وہ لیک کرتے ہیں، اور اس چیز میں وہ ڈفرینس نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اگر ایک انسان ایون اس کو صرف مینٹل ایشوز پہ ہی دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسپرچولیٹی بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو جو روح ہے وہ اسپرچولیٹی کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے، اور اسی کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم جانیں گے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ ہمارا توحید پر ایمان ہے، تو ہمارے لیے چیز ہے کہ اچیو کرنا زیادہ آسان ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس کے بارے میں اس کے بارے میں جاننے کی غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہم غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری جو ہے کہ نعمتوں سے عطا کیا، جن کو کہ گننا بھی ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آج کامل کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت، اور پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام بطور دین۔ یہ المائدہ کی 5ویں آیت ہے الحمدللہ۔ اب قرآن پاک میں تمام نعمتیں جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے، پھر بے شک وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا کوئی پہننے اوڑھنے کی چیزیں ہوں یا روزمرہ کی یا کوئی بھی جو بھی نعمتوں کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کو قرآن میں نعمت نہیں کہا گیا ہے۔ وہ بے شک نعمت ہیں، لیکن قرآن میں ان کے لیے نعمت کا ورڈ یوز نہیں ہوا ہے، لیکن اسلام کو نعمت کہا گیا ہے قرآن شریف میں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اسلام جو ہے وہ واقعی ایک نعمت ہے؟ کیا اسلام کے بغیر دوسری چیزیں جو انسان کو ملی ہیں وہ مطمئن ہو، انسان کے اندر ایک سکون ہو جب ایک انسان جو ہے کہ خوش رہنا سیکھ لے دنیا کی؟ کیونکہ کوئی بھی دنیاوی چیز جو انسان کو ایک حقیقی طور پہ وہ ایک روح کا سکون نہیں دے سکتی ہے۔ حقیقی خوشی جو ہوتی ہے وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کی جو روح ہے وہ پرسکون ہو۔ اب روح کا سکون کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو روح کی جو اطمینان ہے، جو روح کی جو خوشی ہے، وہ کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جہاں سے یہ چیز ہمیں مل سکتی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم خود نہیں بنے ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے۔ ہمارا بنانے والا ہمارا رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ کیا ہمارے فائدے میں ہے، کیا چیز ہمارے نقصان میں ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ کیا ہماری جو ایکچول ضروریات ہیں، کیا ہماری ایکچول نیڈس ہیں، جو صرف ہماری مادی چیزیں نہیں ہیں، جو صرف مٹیریلسٹک چیزیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ہے کہ چیزیں جو کہ صرف جسم کو پرسکون اور اس کی نیڈس پوری کرنے والی نہیں، بلکہ ہماری جو روح ہے اس کو بھی پرسکون کرنے والی، اور اس کی بھی جو نیڈس ہیں، اس کی بھی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے والی ہے الحمدللہ۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں تو جو کسی چیز کو کوئی بھی بناتا ہے، کوئی بھی آرٹیفیشل چیز ہو گئی، اس کو جو بھی کوئی انسان اس کو بناتا ہے، تو اسی چیز کے بارے میں وہی شخص بہتر جانتا ہے کہ اس چیز کا جو بنانے کا مقصد ہے وہ کیا ہے، اور اس چیز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، یا
یا ہر لحاظ سے ہر طریقے سے وہ اس چیز کے بارے میں بہتر جانتا ہے. تو ٹاپک یہ تھا کہ اس دنیا میں انسان اس دنیا کا انسان جو ہے کہ پرسکون زندگی کیسے جی سکتا ہے، کیونکہ اس دنیا کی جو اس دنیا کا جو ہمارا سکون ہے اسی پر ہی ہمارا جو آخرت کا سکون ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے. دنیا کا سکون اس بات پر ڈپینڈنٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کے حوالے کر دے، پوری طرح اللہ کی مرضی پر خود کو جو ہے کہ وہ چھوڑ دے. اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے جو طور طرائق ہیں، جو بھی وہ ایسے طریقے اختیار کرے جو اس کے رب کو پسند ہے، جس میں اس کے رب کی رضا ہے. جب تک انسان پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا ہے وہ سکون نہیں پا سکتا ہے. خود کو پوری طرح اپنے نفس کو مار کے جو ہے کہ اللہ کے آگے سپرد کرنا ہی اسلام ہے. اسلام کی جو لفظی معنی ہے وہ ہے حوالے کر دینا. اس دنیا میں جو ہے کہ رحمت جو ہے کہ رہتے ہوئے ہمیں یہی جاننا ہے، ہمیں یہی سیکھنا ہے، ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم خود کو اللہ تعالیٰ کے آگے سپرد کر دیں. ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کی پیروی کریں، نہ کہ اپنے نفس کی. ہمیں نا یہ ایک جہاد ہوتا ہے کہ یہ ایک صبر ہوتا ہے کہ ہم خود کی اپنی خواہشات کو ماریں اور پھر اللہ کا حکم مانیں. یہی فرما برداری ہے. تو ہم جب تک یہ نہیں کریں گے ہمیں اپنا جو ایک روحانی سکون ہے نا وہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا ہے. جب ہم یہی کریں گے اور اسی طریقے سے ہی اپنے دنیاوی زندگی بسر کریں گے تبھی جا کر ہم اس دنیا میں اس حال میں رخصت ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ جب ہماری روح کو نکالنے آئے تو کہے کہ اے نفس مطمئنہ، اے مطمئن انسان، اے پرسکون روح، واپس چلو. واپسی کا وقت آ چکا ہے. کچھ دن کے لیے بھیجے گئے تھے، اب کیا ہے؟ اب واپسی کا وقت ہے، اب واپس جانا ہے. کدھر جانا ہے؟ اپنے رب کی طرف جانا ہے. جہاں سے آئی ہو وہیں چلو. اس حال میں کہ تم راضی ہو اور تمہارا رب تم سے راضی ہے. اس حال میں کہ تم تمہارے رب سے راضی ہو اور تمہارا رب تم سے راضی ہے. اب میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ کے بندے کون ہیں؟ اگر ہم غور و فکر کریں اس بات پہ کہ جن کے بارے میں آ رہا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، جب ایک انسان پوری کی پوری ایک اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی جیتا ہے تو وہ اللہ کے بندوں میں جو ہے کہ شمار ہو جاتا ہے. اور پھر جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کو بولا جاتا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، ہے نا. تو اب ہم اس بات کو جاننے کی غور و فکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کون ہیں. وہ کون انسان ہیں جن کو اللہ میرے بندے کہتا ہے کہ آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ کوئی خاص شکل کے ہوتے ہیں یا وہ کوئی خاص جو ہے کہ زبان بولتے ہیں یا وہ کسی خاص ذات کے ہوتے ہیں یا ان کی کوئی خاص غذا ہوتی ہے جو وہ کھاتے ہیں یا ایسی کوئی خاص تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کن کو اپنے بندے فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جن میں وہ بعد میں آنے والوں کو شریک کرتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے جو سمپلی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو اللہ کے آگے جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر دیتے ہیں اپنی سوچ میں، اپنے بول میں، اپنے قول میں، اپنے عمل میں. اپنے رب کی رضا شامل کر دیتے ہیں وہ اپنی ہر ایک چیز میں. وہ زندگی میں کوشش تو کرتے ہیں پر اگر کوشش جو ہے کہ ناکام ہو جائے، کیونکہ زندگی ہے، ضروری نہیں کہ ہمیں ہر وقت جو ہے کہ دنیاوی کامیابی حاصل ہو. تو اپنی زندگی میں وہ کوشش کرتے تو رہتے ہیں لیکن اگر کبھی ان کی جو کوششیں ناکام ہو جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ سے سوال نہیں کرتے ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں. وہ اپنی جو ہے کہ ناکامیوں میں بھی حوصلہ مند رہتے ہیں. وہ صبر سے کام لیتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. وہ اپنی کمزوریوں میں بھی خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں. اب اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو برا فیل نہیں ہوتا یا وہ اداس نہیں ہوتے یا وہ روتے نہیں ہیں. یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اگر کوئی بھی ہمیں ایک بہت سڈنلی فار ایگزامپل کوئی سے ہمیں ایک بری نیوز مل جائے یا کچھ بھی، تو ایک ہمیں
एक धचका लगता है, एक बुरी वाइब आती है, एक बुरी फीलिंग, एक सैडनेस फील होती है, क्योंकि वो तो ह्यूमन नेचर है। हम इंसान रोता भी है, इंसान इंसान को परेशानी हो भी सकती है, और इंसान को जो है कि इंसान रो भी सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान जो है अल्लाह पे यकीन नहीं करता, या अल्लाह पे उसको जो है ना कि एक तवक्कुल नहीं है। लेकिन इस हालत में भी कि वो उदास है, वो परेशानियों में है, फिर भी उसका एक अल्लाह पे यकीन होता है कि इसमें भी बेशक अल्लाह ताला की कोई ना कोई भलाई है, जो कि बेशक हमें ज़ाहिर नहीं हो रही होती। उसका अल्लाह ताला पे यकीन होता है। वो ऐसे नहीं करता कि अल्लाह ताला मैं ही क्यों, या मतलब ऐसे होता है ना, सवाल करते हैं कुछ लोग, या बस वो उम्मीद हार के बैठ जाते हैं। ये होती है मेन चीज़ कि बेशक अगर एक इंसान उदास भी हो रहा है, यहाँ पे आजमाइश होती है कि वो बेशक उस पे कितनी भी वो एक सैडनेस वाला उसका जोन में चला जाए या कुछ भी, लेकिन उसका जो यकीन हो वो कामिल होता है अल्लाह पे, कि बेशक कितने भी बुरे हालात क्यों ना जाए, कितना भी मैं उदास जो है कि अंदर से हो जाऊं, या कितना भी रो लूं, अल्लाह ताला से वो सवाल नहीं करता है। वो खुद को अ, ऐसे मतलब कैसे नहीं समझता है कि अल्लाह ताला ने इसे छोड़ दिया है, वो नाउम्मीद होके नहीं बैठ जाता है। हालांकि वो सब कुछ फील कर रहा होता है, लेकिन जो अल्लाह ताला पे उसका जो कामिल यकीन होता है, वो उस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बेशक हालात कुछ भी हो। वो अपनी जो नापसंदीदा चीज़ों को भी उसी तरह कबूल करते हैं जिस तरह अपनी पसंदीदा चीज़ों को। इंसान के अंदर तो ये जो सिफ़ात है, ये कैसे आ सकती है? जो भी सिफ़ात हमने बयान की, ये सिफ़ात कुछ में होंगी, कुछ में नहीं होंगी, तो हमें कोशिश करनी है ना कि हमारे अंदर ये सिफ़ात पैदा हो जाएँ। तो ये सिफ़ात कैसे आ सकती हैं? उसी सूरत उसी सूरत में आ सकती हैं कि जब एक इंसान जान ले कि उसका रब उससे क्या चाहता है। ये जानने के लिए इंसान को अल्लाह ताला की किताब की तरफ रुजू करना होता है, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ देखना होता है, उसकी तरफ गौर व फ़िक्र करना होता है, उस पे अमल करना होता है। मैं कुछ हदीसें और बातें पेश करूँगी, जिनको फ़ॉलो करके इंसान उस सफ़ में शुमार हो सकता है, जिस सफ़ के लोगों को अल्लाह ताला अपना बंदा कहता है। तो मुसलमान कौन होता है? वो जो ज़बान और अमल दोनों से ही इस्लाम करता है, कबूल करता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ़ ज़बान से, ज़बान और अमल दोनों से ही जो इस्लाम कबूल करता है, वही मुसलमान होता है। अमल अमल भी वो नहीं कि सिर्फ़ जो है कि अपनी ज़ात की हद तक ही, कि चंद काम कर लेना और बस यहीं तक, बल्कि ये देखा जाएगा कि उसके जो दूसरे मुसलमान हैं, जो दूसरे मुसलमान हैं उनके साथ उसका ताल्लुक कैसा है, दूसरों के साथ उसका जो रवैया है वो कैसा है। तो इसमें हम देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। अब कोई ख़ास रंग, कोई ख़ास नस्ल का मुसलमान नहीं, कोई स्पेसिफ़िक ज़बान बोलने वाला, या किसी ख़ास घराने से ताल्लुक़ रखने वाला, या कोई स्पेसिफ़िक मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला मुसलमान नहीं, बल्कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वजह से जो शख्स भी ये दावा करे कि कि वो इस बात को कबूल करता है, इस बात का वो ऐलान करे कि मैंने अल्लाह को जो है कि अपना रब मान लिया, और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मान लिया, मैंने कुरान को अपनी रहनुमाई की किताब मान ली, मैंने आखिरत के दिन पर यकीन कर लिया, मैं यकीन करता हूँ, और मैं अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी के आगे ताबे करता हूँ, मैं अपने आप को अल्लाह के हवाले करता हूँ, ऐसा शख्स मुसलमान कहलाता है। तो इस मुसलमान का हर उस शख्स से रिश्ता है जो ऐसा ही इकरार करे, जो ऐसा ही इज़हार करे। इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस इलाके का है, या कोई किस क्या ज़बान बोलता है, किस नस्ल का है, किस ज़ात का है, किस रंग का है, किस घराने का है, या क्या स्टेटस है उसका। सब मुसलमानों को एक ही रिश्ते में परो दिया गया है, जो रिश्ता सब रिश्तों से आगे है, जो रिश्ता सब रिश्तों से बेहतर है, और वो है इस्लाम का रिश्ता। हत्ता ये खून के रिश्तों से भी आगे है, क्योंकि खून के रिश्ते की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जा सकते, कि एक शख्स जो है कि दूसरे का भाई है, या दूसरे का बाप है, या दूसरे का बेटा है, नहीं, बल्कि हमें कुरान पाक से
پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو بیٹے اور جو ان کی جو بیوی تھی وہ نجات نہیں پا سکے. جو قوم نوح علیہ السلام پر طوفان آیا، ان کے اوپر جو عذاب آیا، وہ دونوں جو ان کے بیٹے اور ان کی جو بیوی تھی وہ اس طوفان کی ہی نظر ہو گئے، اور وہ ان کے ساتھ اس کشتی میں نہیں بیٹھ سکے. اور ان کے ساتھ وہی تھے جو کہ جو راہ اسلام پہ تھے، جنہوں نے اسلام لایا تھا، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. آج آپ کے رشتہ دار اور آپ کے ساتھی اور آپ کے دوست وہ تھے، اور اپنا خون کا رشتہ جو ہے کہ اپنا بیٹا اور اپنی جو بیوی وہ جدا کر دیے گئے کیونکہ وہ اسلام پہ نہیں تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جو رشتہ ہے وہ بہت مضبوط رشتہ ہے، وہ مضبوط ترین حقیقی رشتہ ہے. صرف دنیا کی حد تک ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد تک بھی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لازوال رشتہ ہے. اس لیے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے. اب بھائی ہونے کے کچھ حقوق بھی ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں. اس رشتے کی کچھ خصوصیات ہیں. وہ یہ ہیں کہ وہ اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا. اب ظلم کہتے ہیں کہ کسی کو کسی کا حق نہ دینا، کسی کو اس کے حق سے جو ہے کہ محروم رکھنا. تو وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا ہے، یعنی کہ اس کو جو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حرم کے اندر حرمت والے مہینے میں حرمت والی جگہ پر حرمت والے دن پر لوگوں سے سوال کیا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، اور یہ کون سا دن ہے. تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والا دن ہے، اور یہ حرمت والی جگہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک اس جگہ اور اس مہینے سے بھی بڑھ کر ہے. ہم سب کعبہ کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ اس کی طرف جو ہے کہ ہم پاؤں نہ ہو، اور ہم حج کے لیے جانے والوں اور حج کے مہینے اور حج کے جو ریچولز ہیں ان سب کا کتنا احترام کرتے ہیں. پر ہم میں سے جو ایکچوئل میں وہ کتنے مسلمان ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں کی عزت کا احترام کرتے ہیں، کہ جو دوسروں کے لیے وہی سوچتے ہوں جو وہ اپنے لیے سوچتے ہوں، جو کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرتے ہوں جو وہ اپنے لیے پسند کرتے ہوں، دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی جو بھلائی اس طرح چاہتے ہوں جیسے وہ اپنی چاہتے ہیں. آج کل دیکھا جائے تو خودکشی کا جو ریٹ ہے وہ کتنا بڑھ چکا ہے، جو طلاق کا ریشو ہے وہ بھی کتنا بڑھ گیا ہے، اور یہ قتل وغیرہ بھی کتنا عام سا ہو گیا ہے. یہ سب کام کرنا ایسا ہے گویا کہ کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہو. ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ درد رکھتے ہوں کہ اپنے ان بھائیوں کو کنویں میں گرنے سے جو ہے کہ ہمیں بچانا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم تصور کریں کہ کنویں میں گرنا کیسا ہے، کیا ہے وہ، اگر ہم فیلنگ بھی فیل کریں تو کیسی ہے، اور وہ بھی پانی کا کنواں، بھرے ہوئے پانی کا کنواں. تو بے شک ہم کنویں میں جو گرنا ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں. تو کیا جہنم کی جو بے حد گہرائیاں ہیں ان میں گرنا پسند کریں گے؟ کبھی نہیں. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. لیکن ہم ضرور کوشش کریں تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو. ہم کبھی بھی یہ چیز پسند نہیں کریں گے. تو پھر اپنے ہی عزیزوں، اپنے ہی بچوں، اپنے ہی بھائیوں، اپنے ہی بہنوں، اپنے ہی دوستوں کے بارے میں یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آتا ہے کہ ان کے لیے ہم اپنے اندر ہم کیوں نہیں وہ تڑپ پیدا کرتے ہیں کہ ہم ان کو اس کنویں میں گرنے سے بچا لیں، پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے. اب سب کی ذمہ داری یہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ اے ایمان والوں بچاؤ. کس سے بچاؤ؟ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. کس سے؟ آگ سے. کون سی آگ؟ جہنم کی آگ. اور وہ کیسی آگ ہے؟ کہ وہ ایسی آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اور یہ ایمان والوں سے خطاب ہے، نہ کہ عام لوگوں سے. عام لوگوں سے خطاب نہیں ہے، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے.
मुझ से और आपसे खिताब है, ये लोगों जो ईमान का दावा करते हो, जो ईमान ला चुके हो। आमतौर पे हम ये समझते हैं ना कि जो जहन्नम की आग है वो तो काफिरों के लिए बनी है, हमारा उससे कोई वास्ता ही नहीं है। पर यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं, ईमान वालों को भी उससे बचने की फिक्र करनी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। और ये उसी सूरत में हो सकता है जब इंसान अपनी खानदानी और अपनी मुआशराती जिंदगी की इस्लाह करे। इस्लाह और तबलीग का आगाज जो है वो अपने घर से होना चाहिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो घर से शुरू हो रहा है तो वो घर तक ही महदूद रहे, वो घर तक ही रहे। शुरू अपने एक ना स्टार्ट अपने घर से लेना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विथ टाइम घर से बाहर भी जाना चाहिए, क्योंकि हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है। पहले अपनी जो है कि फिक्र करो, फिर अपने घर वालों की फिक्र करो, और इसी तरह जो है कि आगे बढ़ते जाओ। वो आग बड़ी सख्त है जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। यहाँ पे पत्थर वो है, पत्थर से मुराद वो जो आइडल्स है जिनकी वर्शिप की जाती है। उस आग पर कुछ फरिश्ते मुकर्रर हैं जो बड़े सख्त दिल हैं, किसी की बातों में वो नहीं आते, वो किसी पर भी रहम नहीं करते हैं, बड़े जोरावर हैं और बड़े ही ताकतवर हैं कि वो कब कोई भी भागने की कोशिश करे तो वो उसे भागने नहीं देते हैं। जो अल्लाह उनको हुक्म देता है वो उसकी नाफरमानी नहीं करते हैं, और वो वही करते हैं जो अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है। वो या उनको बंदों से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से गर्ज है। वो लोगों का रोना धोना, चीखना चिल्लाना, परेशान होना, ये सब चीजें इनके दिल पर कोई असर नहीं करता। जिसकी जो जो सजा अल्लाह ताला की तरफ से उनको देने का हुक्म मिलता है, ये सजा उन बंदों को कि ये सजा उन बंदों को दो, तो वो दिए ही जाते हैं। वो अल्लाह के वफादार हैं और उन्हें बंदों पे बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। तो ए लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और अपने बाल बच्चों को आग से, उस कुएं में गिरने से। उनको थाम लो, उनको रोक लो, उनको पकड़ लो, उनको मत जाने दो। लेकिन हम में से अगर मतलब देखा जाए कि हम में से कितने ऐसे हैं जो ये दर्द रखते हो, जो ये तड़प रखते हो कि हम खुद भी गलत कामों से बचें और अपने अहल अयाल, अपने अजीजों, अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने बहनों, बाल बच्चों, अपनी मुसलमान बिरादरी को भी जहन्नुम में जाने से बचा ले। क्योंकि काफी सारे लोग ऐसा एक मतलब कि उनका माइंड सेट ये होता है कि कलमा पढ़ लिया है तो जन्नत में जाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं है। इसमें हर एक अमाल का हिसाब किताब ऐसे ही तो नहीं रखा गया ना। तो ऐसे नहीं है कि मुसलमान जहन्नुम में नहीं जाएंगे, हर किसी के अमाल का बदला उसको पूरा पूरा दिया जाएगा। उसके लिए कुछ, इसलिए हम उस जहन्नुम से बचने के लिए कुछ प्लानिंग्स करें, कुछ तरीके सोचें कि हम उस जहन्नुम की आग से किस तरह बच सकते हैं और अपने खुदा को किस तरह, अपने अल्लाह को किस तरह से राजी करें। मुसलमान मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, उसकी जान को अपने लिए हलाल नहीं करता। ये उसके क्या थे, ये मुसलमान मुसलमान का जो उस पर हक है हर एक मुसलमान का, तो उसके माल में उसकी कोई भी उसके माल में से उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल नहीं करता, उसकी इज्जत को पामाल नहीं करता, उसके हक नहीं मारता, और ना ही उसको उसको जो उसको किसी जो है कि किसी मुसीबत में छोड़ देता है, ना ही उसको जो है किसी मुश्किल में फंसा हुआ छोड़ देता है। यानी मुसलमान ऐसा नहीं करता कि अपने भाई को किसी भी मुश्किल में जो है कि अपने भाई को छोड़ दे, और उससे जो है कि अपने मुसलमान भाई से वो बेनियाज हो जाए। यानी मुसलमान का दिल बेहिस नहीं हो सकता है, वो संग दिल नहीं हो सकता है कि उसे सिर्फ जो है कि अपने दुख ही याद रहे, उसको सिर्फ अपनी परेशानियां ही याद हों, और दूसरों की जो दुख हैं, दूसरों की जो परेशानियां हैं, उनको वो भूल ही जाए, उनको पामाल कर दे, उनको वो नजर ही ना आए, ना ही वो उनको फीड हो। एक मुसलमान ऐसा नहीं हो सकता। और जो शख्स अपने भाई की हाजत पूरी करने में लगा रहेगा, अल्लाह उसकी हाजत पूरी करेगा। अब यहाँ पर पहले तो दो चीजें करने से रोका गया कि ऐसा नहीं करना है। एक तो जुल्म नहीं करना है, और किसी को भी मुसीबत में छोड़ नहीं देना है, और अब उसकी जरूरत पूरी करेगा। उसके बाद क्या आ रहा है कि एक मुसलमान उसकी जरूरत पूरी करेगा, यानी ना सिर्फ ये कि उससे परेशानी
مطلب کہ اس کو نہ پریشانیوں میں ڈالنا ہے یا اس کو جو ہے کہ ستانا نہیں ہے اور اس کو جو ہے کہ مشکل میں چھوڑ نہیں دینا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے بھی اس کے لیے کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس کی ضرورت کو بھی پورا کریں، اس کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے، اس کی حاجت کو بھی پورا کرنا ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کی ضرورت بھی پوری کر دے گا۔ جہاں تک ضروریات کی بات ہے تو ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہے کسی نہ کسی چیز کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، ضرورت مند ہو۔ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہم ضرورت مند ہوتے ہیں اللہ کے، جیسے کہ کبھی بارش کے ضرورت مند ہوتے ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں کہ سمندر جو ہے وہ کنارے پہ ہوتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی ہے، تو ایک دم پریشان ہوتے ہیں کہ جب تک اللہ اس پانی کو جو ہے کہ ایواپوریٹ کر کے بادلوں کی شکل میں ہم پر میٹھا کر کے نہ برسائے ہماری ضرورت پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بے شک چاہے دروازے پہ ہی کیوں نہ پانی بیٹھا ہو، تو بارش نہ ہو تو زمین نہیں اگائے گی، زمین نہیں اگائے گی تو ہم کھائیں گے کہ ہمیں رزق نہیں ملے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی کبھی گہرائی میں لے جائے، جیسے جو ہے نا کہ فار ایگزامپل زلزلوں کی وجہ سے پانی کی جو سطح نیچے چلی جاتی ہے، ایون جس اسٹیٹ میں میں رہتی ہوں سندھ میں، وہاں پہ زلزلوں کی وجہ سے پانی کی سطح نیچے چلی گئی تھی تو اور جب بارشیں نہیں ہوتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنوؤں کا جو پانی ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، سوکھے پڑ جاتے ہیں، یا ان کو جو ہے کہ پھر کھودا جاتا ہے، یا ان کا جو پانی ہوتا ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے پانی کی سطح بالکل نیچے لے جاؤں تو تمہارے پاس بہتر پانی کے چشمے کون لا کے دے گا؟ تو تمہیں پانی کون پلائے گا؟ ہم تو جو ہے کہ پانی کے ہاتھوں مجبور ہیں، ایک چیز پانی کے ہاتھوں مجبور ہے، اگر وہ نہ دے تو ہماری زندگی باقی ہی نہ رہے، ہم زندہ ہی نہ رہے، صرف ایک چیز، کیونکہ جو ہے کہ ہر چیز کا زندہ رہنے کا ایک دار و مدار جو ہے کہ وہ پانی پر ہے۔ پانی اتنی اہم چیز ہے، اور ہماری جو محتاجی تو مطلب کہ بہت بہت کلیئر، بہت صاف ظاہر ہے، اور نہ ہی وہ صرف جو ہے کہ پانی کے معاملے میں نہیں ہے، پر اپنی ہماری جو ہر ایک چیز کے معاملے میں ہم ہر چیز کے لحاظ سے محتاج ہے، پھر وہ چاہے ہماری جسمانی صحت ہو یا آکسیجن ہو یا سورج ہو، مطلب ہر لحاظ سے ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ سورج کو اجازت نہ دے تو یہ اندھیرا جو یہ ہو جائے، یہ روشنی میں بدل نہیں سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سورج ہر روز جب چکر مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دوبارہ لوٹنے اور دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے، وہ باقاعدہ سجدے میں جاتا ہے، اجازت ملتی ہے تو پھر نکلتا ہے۔ تو سوچیے اگر خدا نہ خواستہ کل اجازت نہیں ملتی تو کیا ہم مل کر بھی اس اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتے ہیں؟ ہم نہیں بدل سکتے ہیں، پوری دنیا بھی مل جائے تو نہیں بدل سکتی ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے محتاج ہیں، اور اگر ہوا چلنا بند ہو جائے، اس میں سے جو آکسیجن ہے وہ ختم ہو جائے تو ہم سانس نہیں لے سکیں گے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے کہ ہمارے پاس کون لا کے دے گا؟ کوئی بھی نہیں اللہ کے سوا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر بھی اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اور انفرادی طور پر بھی ہم میں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ اللہ کا محتاج ہے۔ فرمایا اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو کہ تمہاری مدد اور حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے، تو تم کیا کرو؟ تم اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کر دو، کسی کی مدد کر دو۔ لیکن ہم جو ہے نا کہ ذرا بھی اپنے رویے پر جو ہے کہ غور و فکر کریں کہ جب بھی ہم کسی کی مدد کرنے کا سنتے ہیں، کسی کی مدد کا وقت آتا ہے تو ہمارا دل کیسا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنے کا یا پیچھے ہٹنے کا؟ اجتماعی طور پہ ہمارا جو قومی کردار ہے وہ کیا بن چکا ہے؟ کسی دفتر میں یا کسی ہسپتال میں اگر ہم جائیں یا کہیں پر بھی جائیں تو ہم اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ کو جو ہے کہ بجلی کا کنیکشن چاہیے یا پانی کا کنیکشن چاہیے، یہ سب آپ خود سے تو نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ ضرورت جو ہے کہ کسی کے پاس اٹکی ہوئی ہوتی ہے، ایک مسلمان کے پاس جو مدد کرنے کے لیے آج کل تیار نہیں ہے، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دوسروں کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر
تمہارے جو ہے کہ کام کس کے ذمہ ہوں گے؟ وہ تمہارے کام اللہ کے ذمہ ہوں گے جب تم کسی مسلمان کی مدد کرو گے۔ عام گھر جو ہے کہ عام گھر باقی جو ہماری زندگی ہوتی ہے، اگر ہم اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہم جہاں مل کر رہتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنے رویے پہ ہم غور و فکر کریں کہ ہمارا رویہ دوسروں کی خدمت اور مدد کا ہے یا نہیں۔ کسی کی بھی ضروریات کا سنتے ہیں تو ہم پہ کیا گزرتی ہے۔ ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں بیمار ہے اور اس کو دوا چاہیے، جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کو دینا ہے، تو ہمارے دل پہ کیا خیال آتا ہے؟ اگر پتہ چلے کہ فلاں بھوکا ہے تو ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ اگر پتہ چلے کہ کوئی شخص پریشان ہے تو کیا ہمارے دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے کہ کچھ کر سکتا ہوں یا کچھ نہیں کر سکتا، مطلب کہ اتنی ایبلٹی ہے کہ کچھ کر سکتا ہوں یا نہیں، لیکن اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اس وقت ہماری سوچ کیا ہوتی ہے، اس وقت ہماری نیت کیا ہوتی ہے، اس وقت ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے۔ بے شک ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں یا نہ ہو، کیونکہ رویہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، جو نیت ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی کی بھی مدد جو ہے کہ نہیں بھی کر سکتے ہو تو بھی آپ ایک اچھا جو ہے کہ اس کو بول اس کو دے دیں، اس کو ایک اچھا لفظ استعمال کر دیں اس کے لیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر ایک رشتہ دار تمہارے پاس مدد کو آتا ہے اور تم مدد نہیں کر سکتے ہو تو کیونکہ تم اپنے جو ہے کہ تمہارے خود کے اپنے ایسے حالات، تم اپنے ایسے خود کے حالات میں گھرے ہوئے ہو کہ اس کی مدد نہیں کر سکتے ہو، تو کوئی اچھی سی بات ہی اس کو کر دو، کچھ اچھا بول دو۔ اسی طرح اگر ورثے کی جو ہے کہ تقسیم وراثت ہو رہی ہو، ورثے کی تقسیم کے موقع پر جو ہے کہ رشتہ دار اکٹھے ہوں اور ان کو جو ہے کہ تم نہ دے پاؤ تو ان کو جو ہے کہ تم اچھی نصیحت کر دو، کوئی اچھی بات کر دو، اور یہ بات کا جو ہے کہ خیال رکھو کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ آج کسی کے بچے یوں ہی یتیم رہ گئے جس طرح تو اگر آج کسی کے بچے یتیم رہ گئے ہیں تو وہ تمہارے پاس مدد کے لیے حاضر ہوئے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ بتاتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے مسئلے حل ہو جائیں، تمہاری مشکلات آسان ہو جائیں اور تمہارے کام بن جائیں تو تم دوسروں کے کام آنے کی فکر کرو۔ اگر آج کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ کل تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تم خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر تو دیکھو، امیجن تو کر کے دیکھو، ایک اچھی نیت تو بناؤ۔ اور آج کل تو اگر کسی کو مطلب کہ کچھ دینے کے لیے ہمارے پاس نہ ہو اور اگر ہم کچھ اچھا بول دیں تو پھر ان کو الگ سے غصہ لگ جاتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ایسا ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم کسی کو جو ہے کہ اچھا بولیں گے تو ان کو پسند ہی نہیں آئے گا، صرف ہم دوسروں کے بارے میں نہ سوچیں، یہ بھی ضرور سوچیں کہ جب کوئی ہم اگر اللہ نہ کرے لیکن اگر ہمیں مطلب کسی کی کوئی ضرورت پڑ گئی، کسی سے مطلب کہ ہم کسی سے کچھ مانگے اور اس کو وہ دینے کے وہ مطلب کہ ایبلٹی نہیں ہو اس میں، اور وہ کچھ ہم کو اچھا لفظ بول دے تو ہم اس پر بھی ہم کو صبر کرنا ہے، اچھی نیت رکھنی ہے۔ ایسے نہیں کہ صرف ہمیں دوسروں کے لیے ہی سوچنا ہے، ہم خود کو بھی ان کی جگہ پر رکھ کے دیکھیں، ہمیں ہمیشہ دوسروں کو جو ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ نیچر ہمیں رکھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کے کام آؤ، میں تمہارے کام میں خود کروں گا۔ اور جو کوئی بھی کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت دور کرے گا۔ کسی کی جو پریشانی بانٹنا، کسی کو کی مشکل آسان کرنا، اگر آج تم کسی کا ایسا کچھ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہاری کوئی نہ کوئی مشکل جو ہے، مصیبت جو ہے اس کو آسان کرے گا۔ اور قیامت کے دن جس دن ہر شخص نفس پکار رہا ہوگا کہ ہے میرا اپنا آپ، ہے میرا نفس، ہے میری ذات، میرا کیا بنے گا، اس وقت جو ہے کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نہ کسی کو اپنے بچوں کی ہوگی نہ کچھ۔ تو آج تو ہم اس بات پہ رو دیتے ہیں۔ آپا میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں الحمدللہ۔ الحمدللہ، سوری وہ کال آ گئی تھی۔ تو میں کیا کہہ رہی تھی
کہ آج تو ہم صرف اس بات پہ رو دیتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ مطلب کہ اچانک سے ہماری فوت ہو گئی یا کچھ بھی، تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے لیے گھر نہیں ہے، ان کے لیے کھانے پینے کا نہیں ہوگا، فلاں فلاں، ان کی ایجوکیشن رک جائے گی، بہت سارے ان کے بارے میں نہ سوچنے لگتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن، وہ دن ایسا ظالم دن ہوگا کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں نہ سوچے گا، بے شک چاہے وہ والدین اپنے بچوں کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کو جو ہے کہ ایک والدین اپنے بچوں کے بارے میں نہیں سوچیں گے، بیوی اپنے شوہر کے بارے میں نہیں سوچے گی، وہ بھول جائے گی، دوست کو بھول جائیں گے، کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہیں پہچانے گا، وہ ایک دوسرے کے سامنے جو ہے کہ لائے جائیں گے، مگر کوئی بھی کسی سے پوچھے گا نہیں کہ تمہارا کیا حال ہے۔ اب کوئی بھی انسان جیسے کہ کسی حال میں ہو، فار ایگزامپل مطلب کسی بیماری میں کوئی مبتلا ہو انسان، اور ہم اس کی جو ہے کہ عیادت کے لیے جائیں، اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہو یا کیا، تو وہ بھی پلٹ کے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، حالانکہ وہ خود دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے انسان، پھر بھی وہ پوچھ لیتا ہے۔ لیکن کل قیامت کا دن وہ ایسا اذیت ناک دن ہوگا کہ کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا۔ ہاں، اگر کوئی انسان دنیا میں دوسروں کی مصیبت کو آسان کرتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مشکل کو آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو مسلمان کسی کی عیب پوشی کرے گا، کسی کی پردہ پوشی کرے گا، کسی کی خطائیں ڈھانپے گا، کسی کے عیب ڈھانپے گا، کسی کی کوتاہی ڈھانپے گا، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دیں گے۔ یعنی ایک انسان جب دیکھتا ہے کہ کسی کی مطلب کوئی کوتاہی دیکھ لیتا ہے، انسان تو انسان ہے نا، انسان فرشتہ تو نہیں ہے نا، اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی کوتاہی رہے گی، کچھ نہ کچھ وہ فالٹ رہے گا، وہ خطا کار ہے انسان، مطلب اس میں رہے گی کوئی نہ کوئی کوتاہی۔ اور انسان کی یہ جو جدوجہد اور جو کوشش اور جو اسٹرگل ہے، جو ہے کہ اسی پہ قابو پا جائے اگر وہ انسان، تو وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بن جائے۔ اسی لیے ہی جب ہم غلطی کرتے ہیں تو دوسروں کی غلطیوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے، کیونکہ غلطی ہر ایک انسان کرتا ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کرتے ہیں آپ نہیں کرتے، نہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے کہ جس طرح ہم اپنے لیے پسند کریں گے کہ ہماری غلطیوں کو چھپایا جائے، اسی طرح ہمیں دوسروں کی غلطیوں کو بھی چھپانا چاہیے، ان کو بھی چھپانا چاہیے، ان کو بھی درگزر کرنا چاہیے، ان کو بھی معاف کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیب چھپا دے، جب سب کے سب جو اعمال ہیں انسان کے سامنے آ جائیں گے۔ نشر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اخبار کی طرح لوگوں کے جو اعمال نامے نشر کر دیے جائیں گے کل قیامت کے دن، وہ سامنے جو ہے کہ لائے جائیں گے، ایک دم پول کھل جائیں گے، سب کے سب جو ہیں کہ وہ اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ لیکن جس شخص نے کسی انسان کے عیب، کسی انسان کی کوتاہی، کسی انسان کی کوئی غلطی کو ڈھانپا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نشر نہیں کریں گے، اس کو ڈھانپ دیں گے۔ تو یہ جو عیب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ایسا ہی ہے جیسے کپڑوں پر داغ جو ہے کہ لگ جاتا ہے، یا چہرے پر کوئی داغ پڑ جائے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے خاص طرح کے جو ہے ہیئر کٹ سے ہیئر اسٹائل کرتے ہیں جس سے ان کے ماتھے کی جھریاں چھپ سکیں، کیونکہ ان کو لائک ان کی ایجنگ ہو رہی ہوتی ہے، بڑھاپا لوگوں کا، تو وہ ان کو عیب لگتا ہے، ان کو وہ عیب لگتا ہے، حالانکہ وہ ایک عیب نہیں ہے، وہ ایک نیچرل چیز ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے۔ اگر ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہماری جو ہے کہ عمر پہچانی جائے، تو ایسا اسٹائل بناتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ بھئی لائنز ہیں، فائن لائنز ہیں، رنکلز ہیں کیا۔ تو وہ ایسا کیوں بناتے ہیں، کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ وہ چیز جو سب کے ساتھ ہے، جس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن بڑے بڑے اسی صورت میں چھپ سکتے ہیں جب ہمیں دنیا میں دوسروں کی غلطیاں چھپانے کی عادت ہو جائے۔ ایمان والوں کا باہمی تعلق، حضرت جو ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قول بیان کیا کہ سارے ایمان والے ایک بڑی عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامے ہوئے ہے۔ بڑے بڑے پلرز اوپر کی جو چھتوں کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جو ہے کہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر داخل کر کے یعنی کہ ایمان والوں کا جو ایک باہم تعلق ایک عمارت کی طرح ہے، یہ بتایا کہ ایمان والوں کا باہم تعلق ایک عمارت کی طرح سوری ایمان والوں کا باہم تعلق ایک عمارت کی طرح ہے، جو کہ ایک دوسرے کی سپورٹ بنے ہوئے ہیں، جو کہ ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے ہیں۔ پھر اپنے آپ کا جو اپنے آپ جو ان کے ہاتھ تھے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ڈال دیا، اور بولا کہ جب ایک ہاتھ دوسرے میں ڈال دیا جائے تو وہ زیادہ مضبوط چیز بن جاتی ہے، یعنی وہ ایک باہم ایک گہرا تعلق، ایک اسٹرانگ سپورٹ ریلیشن شپ بن جاتا ہے، جس سے جو ہے کہ کوئی بھی مصیبت میں جو ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ جب مسلمانوں کے بیچ میں ایک تعلق بن جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو مصیبت میں نہیں چھوڑتے ہیں، یا تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں ستاتا ہے یا اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتا ہے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میری اونٹنی جو ہے وہ تھک کر چور ہو گئی ہے، میرے لیے ایک سواری کا بندوبست کر دیجیے۔ اب اس میں اسی بات کا ہی جو ہے کہ اگزامپل دیا جائے گا کہ کس طرح ایک مسلمان جو ہے کہ دوسرے مسلمان کے کام آتا ہے، یا عمل اور ثواب کتنا ثواب ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، تو اس پر ایک شخص بولا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایک ایسے آدمی کا پتہ بتاتا ہوں جو اس کو سواری دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو شخص کسی کو بھی کسی نیک کام کرنے کا موقع دے گا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کرنے والے کو ملے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے، کہ کوئی وہ بس موقع ملے کہ جو ہے کہ ہم نیکی کمائیں، وہ ایسے رہتے تھے، چاہے وہ صرف نیکی کے راستے کی رہنمائی ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرمائے، اپنی مجلس میں تشریف فرمائے انہوں نے، اور ایک شخص آیا اور بولا کہ جو ہے کہ میں آگے نہیں جا سکتا ہوں، مجھے سواری کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچتے ہیں، اور پھر سوچتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہے، مطلب سواری تو نہیں ہے، تو ایک شخص بول پڑتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ کہاں سے ایسی سواری ملے گی۔ تو اب جیسا مطلب کہ اس کو جو انسان جو کہ ایک نیکی کا موقع کسی اور کو دے رہا ہے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جتنا وہ نیکی کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی وہ ثواب کما لے گا جتنا کہ وہ نیکی کرنے والا۔ بعض اوقات اس لیے بھی جو ہے نا کہ ہم اگر اس جگہ پہ ہم خود کو رکھ لیں کہ کیا ہم کسی کو اتنی فیسلٹیز پرووائڈ کرنا پسند کرتے ہیں، اگر ہم اپنے اندر میں جھانکیں بھی تو ہم اس چیز سے خود کو بہت جو ہے نا کہ پیچھے رکھتے ہیں، یا کبھی کبھار ہمیں ایسے بھی جو ہے کہ اس لیے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں کہ سب کے سامنے اگر میں بولوں گا تو لوگ مجھے بولیں گے کہ میں تو بہت نمبر بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کی ججمنٹس کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، یا تو پھر خود کی نیت میں کچھ ایسی کھوٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ لیکن جو صحابہ کرام تھے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی نیکیوں کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، وہ کسی کی لیگ پلنگ نہیں کرتے تھے، مذاق نہیں اڑاتے تھے نیکیوں پہ، تو ان کو اپنی ہر بات پہ جو بھی وہ مطلب کہ جو اچھے اعمال ہوتے تھے نا، ان کو اس بات پر کانفیڈنس ہوتا تھا، ان کو کانفیڈنس ہوتا تھا اپنی نیتوں پر۔ تو کہا کہ میں بتاتا ہوں ایک شخص جو ان کو جو ہے کہ سواری دے گا، اور بتایا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، اور کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا، وہ اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے، صرف دماغ اور تھوڑا سا جو ہے کہ انہوں نے زبان استعمال کی، جو ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اچھے کام کے لیے استعمال کی۔ اور اب اگر ہم خود کو اس جگہ میں مجلس پہ ویسے رکھ کے دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ نہیں، اس کو میں کیوں بتاؤں، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی، اس کو فائدہ پہنچ جائے گا، ایسا فائدہ کبھی مجھے تو نہیں پہنچا۔ لیکن ان کے اندر وہ بخل نہیں تھا، ان کو پتا تھا کہ یہ ان کو پتا تھا کہ ایک اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو کوئی نیک کام کرنے کا موقع دے، یعنی جیسے کہ اس شخص نے جو ہے کہ 2 پر احسان کیا، کیسے اور کس پر؟
کہ ایک جو سوالی تھا جس کو جو ہے کہ سواری چاہیے تھی، اس کو کسی کا راستہ بتا دیا کہ اس کو سواری مل گئی، اور اس پر بھی جس کو نیکی کا موقع دیا کہ جو اب سواری اس کو سوالی اس کو بول رہی ہوں کہ جو جس کو سواری چاہیے تھی، ٹھیک ہے، تو جب جو انسان اس کو سواری دے گا اس کو بھی ثواب ملے گا نا کہ اس نے کسی کی مدد کی، تو دونوں پر احسان ہو گیا اس شخص کا کہ جس نے اس کو راستہ بتایا، اس انسان کا کہ جو اس کو سواری پرووائڈ کر سکتا تھا، تو دونوں پر احسان ہو گیا۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی کی مشکل آسان کرے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو کسی کو نیکی کا موقع دے، کسی کو نیکی کا موقع مل رہا ہو، اس سواری والے کو سواری وہ دے سکتا ہے، تو اس کو ایک موقع مل گیا اچھائی کرنے کا۔ تو جو سواری دینے والا سواری دے کر جو صدقہ کرے گا، جو اس کو ثواب ملے گا، جو وہ ثواب کمائے گا، وہ ثواب وہی سیم ثواب اس شخص کو کہ جس نے اس کو راستہ بتایا، اس کو گھر بیٹھ کر جو ہے کہ مل جائے گا، ایک اچھا راستہ، ایک اچھا مشورہ دینے پر اتنا بڑا ثواب مل جائے گا۔ تو ابھی سوال بنتا ہے کہ اس نے جو ہے کہ صرف جو ہے کہ بتایا، صرف زبان استعمال کی، تو اتنی بڑی نیکی کیوں؟ ایک شخص اپنے پیسے خرچ کر کے جو ہے کہ سواری دے رہا ہے اور اس نے صرف جو ہے کہ اگلا جو انسان جس کو اس کا بھی ثواب مل گیا، وہ اپنی زبان ہلا کر اتنا بڑا ثواب جو ہے کہ دے گا، تو یہ دونوں جو ثواب ہیں وہ برابر کیوں ہو گئے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں دیکھا جائے کہ کسی کی جو خیر خواہی کرنا، کسی کے لیے سوچنا، کسی کو جو ہے کہ نعمت دلوانا، یا لینا دینا، اس پر جو ہے کہ مطلب کہ اس کو بھی چیز اگر مل رہی ہے تو اس پر خوش ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس میں نیت جو ہے نا کہ نیت کیا ایک ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے نا کہ جب ہم سنتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی شخص نے نئی گاڑی لے لی، اس کے پاس نئی گاڑی آ گئی، کسی شخص کے پاس یہ آ گیا، اس نے یہ خرید لیا، تو ایون بے شک وہ ہمارے اپنے ہی بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں اگر ہم سنیں گے نا کہ ان کے پاس جو کہ گاڑی آ گئی، تو ہمارے دل پہ کیا گزرے گی؟ خوشی؟ بہت کم لوگ، اکثر یہی ہوگا کہ اچھا اس کو مل گئی اور میں جو ہے کہ پیچھے ہی رہ گئی۔ ہمارے ذہن میں یہی رہے گا کہ اس کو مل گئی اور ہم جو ہے کہ وہ پیچھے رہ گئے، میں پیچھے رہ گیا، ایک دم پریشان ہونا، حسد، رونا دھونا شروع کر دیں گے۔ اور اگر وہ ایک خاتون ہے تو میں بھی وہ اپنے شوہر کو جو ہے کہ ستائیں کہ بھئی تمہارے بھائی نے تو نئی گاڑی لے لی، اور تمہارے بھائی نے تو یہ کر لیا، لیکن ہم تو ابھی تک کچھ بھی نہیں کر پائے، ہم تو اس چیز سے یہ محروم ہے، یہ وہ کمپلین ان کا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، کمپلینس۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں خود کو نعمت ملے یا نہ ملے، کسی کو نعمت پاتے دیکھ کر، کسی کو نعمت حاصل کرتے ہوئے دیکھ کر ہمیں سے کتنے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ کسی کی مدد ہو گئی، شکر ہے کہ کسی کو کچھ مل گیا، شکر ہے کہ کسی کی کوئی سہولت کسی کو مل گئی۔ یہ بڑے دل والوں کے کام ہوتے ہیں، یہ کسی عام انسان کے کام نہیں ہوتے۔ ایسا بڑا دل جن کو نصیب ہوتا ہے، یہ انہی کے کام ہے، اور جو دوسروں کے لیے حقیقت میں سنسیئر ہوں وہی نیکیوں میں شریک ہو سکتے ہیں، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کرنے جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہے، اس شخص کا مطلب کہ اس شخص کا تو کام ہی یہی کہ وہ روز مانگنے آ جاتے ہیں، تم چھوڑو اس کی جو ہے کہ مدد نہیں کرو، یہ تو روز یہی کرے گا، ایون ہم اس کو روکتے ہیں کہ نہیں کرو، اس کی مدد نہیں کرو، یعنی بجائے اس کے کہ ہم کسی کو انکریج کریں کہ اچھا کام کر رہے ہو، ہاں اور کرو یا کچھ، ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے کہ اس کو روکتے ہیں اور خود تو اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو کسی دوسرا جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کو انکریج کرتے ہیں۔ ہم تو کسی کو اچھا کام کرنے پر اس کی جو ہے کہ تعریف میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، یہ کہنے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں کہ ہاں اچھا کام کر رہے ہو، کرتے رہو یا کچھ بھی۔ تو کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہو تو ہم جو ہے کہ اس کو نہیں مانتے، ہم ایک طریقے سے نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کی اچھائی کو یا کسی چیز کو، بلکہ کسی کی کوئی برائی کا مطلب کہ کوئی موقع ملے تو اس کو تو ہم بالکل نہیں جانے دیتے ہیں، وہ ہم سے کیسے آگے نکل گیا، اسی طرح برے موقع کو ہم نہیں جانے دیتے۔ امت مسلمہ کا آج حال یہی ہے، اور یہی وجہ ہے ہماری زوال کی، اسی لیے ہی جو ہے کہ ترقی نہیں ہے۔ ایک آتا ہے کہ مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل کوئی ایسی سڑکیں ہوتی ہے، کوئی ایسی پارکس ہوتی ہے جو سالوں سے بن رہی ہوتی ہیں، ایک آتا ہے بنا رہا ہوتا ہے پھر دوسرا آتا ہے اس کو کینسل کر دیتا ہے۔
تو اس میں دیکھا جائے کہ مطلب ایک دوسرے کے ہی پیچھے پڑے ہوئے ہیں سب. ایک چیز کو بناتا ہے تو دوسرا اس کو مٹا دیتا ہے. ایک انسان فار ایگزامپل کوئی پارک بنا رہا ہے, پھر دوسرا آتا ہے اس کو روک دیتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے پھر بناتا ہے روکتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور ہر شخص اس مطلب فار ایگزامپل اس پارک کے بنانے میں جو انوالوڈ ہے وہ انسیکیور ہوتا ہے کہ کہیں اس پہ اس کا نام نہ آ جائے کہ لاسٹ میں اس کا جو لائک اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اس نے کروائی. تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہوتا ہے کہ اگر عزت اس کو مل جائے گی تو میری ذلت ہو جائے گی. ہم معلوم نہیں ہمارے اندر یہ چیز کہاں سے ہے, کہ اگر کہاں سے آئی ہے, یا ہمارے اندر یہ چیز کیوں ہے کہ اگر کسی دوسرے انسان کو عزت ملتی ہے, کسی دوسرے انسان کی عزت ہوتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری ذلت ہے. کسی کو نعمت ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محرومی ہے. کسی کو خیر ملنے کا مطلب ہماری برائی. یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے جو کہ بہت غلط ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزہ, نماز, صدقے سے زیادہ ہے. تو لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو لڑے ہوئے لوگوں کے بیچ میں صلح کرانا. جب دو لڑے ہوئے لوگ ہوں, ان کے بیچ کا جو تعلق ہے وہ اچھا نہ ہو, تو ان کے درمیان تعلق درست کرا دینا. اس کے برعکس کہ لڑائی جھگڑا ساری نیکیوں کو اڑا دیتا ہے. لڑائی جھگڑا فساد یہ سب جو اچھی اچھی نیکیاں ہوتی ہیں, کام ہوتے ہیں, ان کا صفایا کر دیتا ہے. اچھا, ایسے معاملات میں ہم پھر جو ہے کہ شکر کرتے ہیں کہ شکر ہے بھائی کہ وہ آپس میں بات نہیں کر رہے. کسی کی دوست جو ہے نا کہ کسی کی ٹکراؤ کا مطلب کہ جھگڑے کا پتہ چل جائے تو بڑا دل کو اطمینان ملتا ہے, اور کسی کی دوستی کا پتہ چل جائے تو اندر میں مطلب کہ جل جاتے ہیں کہ بھائی یہ خوش کیوں ہے آپس میں, یہ کیوں بات کر رہے ہیں, ان کو خوش رہنے کا حق ہی نہیں ہے. جب تک ان کی بات کو جو آپس میں کٹوا نہ دو نا تو چین سے نہیں بیٹھیں گے. ادھر کی بات ادھر نہ کریں تو چین سے نہیں بیٹھیں گے. ایک دوسرے سے لڑانا, تعلق خراب کرا کے چین سے جو ہے کہ پھر سکون سے بیٹھ جائیں گے. یا پھر کوئی جو ہے نا کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی مطلب کہ فسادی بات ضرور اس کو آن ٹاپک فائر اپ ضرور کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے کہ پریشانی جو ہے کہ قائم رہے, پریشان ضرور رکھیں گے کہ کسی دوسرے کو کوئی جو ہے کہ چین, سکون یا کچھ بھی ایسی اچھی چیز نصیب نہ ہو. تو ایون شوہر اور بیوی اگر وہ ہی خوش ہو کے بات کر رہے ہو تو ماں جیسی چیز بھی جو ہے کہ بعض اوقات جل اٹھتی ہے کہ بھئی پیدا میں نے کیا, پڑھایا لکھایا میں نے, پالا میں نے, تو ابھی ہنسی مذاق کسی اور کے ساتھ خوش کسی اور کے ساتھ. حالانکہ ماں کا کتنا پیار, ماں کا پیار مطلب کتنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن جب یہاں پہ ذات کی بات آتی ہے تو ماں بھول جاتی ہے ساری خوشیاں. کتنا سیلفش ہے انسان. پھر وہ اسلام کا سکون, وہ اسلام کا پیس, وہ سیرینٹی کہاں سے آئے؟ وہ تب آئے گی جب ایک انسان دوسرے کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈے گا, اپنا دل بڑا کرے گا, اپنے دل جو ہے کہ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھے گا. دوسروں کے راستے میں روڑے اٹکانے کے بجائے, ان کی ٹانگیں کھینچنے کے بجائے ان کے راستے میں آسانیاں جو ہے کہ پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے گا. میکسیمم مدد کرے گا ان کی جو ہو سکے. نیکی کے معاملے میں جو ہے کہ وہ موقع تلاش کرے گا اور وہ کرے گا, ان پہ عمل کرے گا, بے شک کسی کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو. اب سب نے وہ جو ہے کہ سنا ہوگا کہ ایک بدکار جو ہے کہ عورت تھی, لیکن ایک کتے کو جو ہے کہ پانی پلانے کی وجہ سے وہ بخشی گئی. اس سے ہمیں ایک بات ہم سب ضرور سیکھ لیتے ہیں کہ کیا پتہ ہماری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے, اس لیے بہت ساری نیکیوں کی ضرورت نہیں. یہ تو ہم مطلب کہ نا ایک بس وہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے. لیکن جو اس میں سے اصل سیکھنے کا سبق ہے وہ ہم نے نہیں سیکھا, اور وہ یہ ہے کہ ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہا کرو. کہ بے شک ایک کتے کے ساتھ ہی وہ نیکی کیوں نہ ہو. ہم تو اپنے جو ہے کہ بھائی کے ساتھ بھی نیکی نہیں کرتے ہیں تو کتے کے ساتھ کیا کریں گے. اصل میں تو جو ہے کہ یہ کہانی بتاتی ہے کہ جو کتے جیسی چیز سے بھی ہمیں کیا کرنا ہے, نیکی کرنا ہے. کیونکہ کتا جو ہے وہ پیچھے بھاگتا ہے, مطلب کہ ایک طریقے سے تنگ کرتا ہے, کاٹتا ہے کسی کو. بے شک وہ الگ بات ہے کہ کسی نے پالا ہوا ہو, کسی کا پالتو کتا ہو. جو اسٹرے ڈاگس ہوتے ہیں نارملی تو وہ ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کسی کو پسند نہیں ہوتے موسٹلی. تو لیکن ادروائز آپ جو ہے
मतलब کہ ایک کتا دیکھ لیں تو کیا کرتے ہیں آپ موسٹلی بھاگتے ہیں بچتے ہیں کہ کہیں کاٹ نہ لے یا کچھ. تو ایسی حالت میں بھی اس کے ساتھ پلٹ کے اس سے بھی اچھا کرو. یہاں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. آپ دیکھیں جو ہے کہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، صدقہ دینا، یہ سب نیکی کے کام ہیں، لیکن ایک نیکی کے جس کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ دو لوگ جو لڑ چکے ہیں ان کے درمیان کوئی کسی طریقے سے جو ہے کہ تعلق اچھا کرا دینا، اور اگر کوئی فساد ہے تو سب نیکیوں کو جو ہے کہ کیا کرے گا. اگر ہم بلکہ اگر ہم ان کے بیچ کا تعلق بنا دیتے ہیں، ان کے بیچ کا تعلق بگڑا ہوا ہے، تو مطلب کہ ان سے بھی بہتر ہے کہ جو روزہ نماز اور صدقے سے بھی بہتر ہے. لیکن وہیں پر ہی اگر فساد آ جائے تو وہ سبھی نیکیوں کو صاف کر دے گا، چھوٹی سے بڑی نیکیوں کو کیا کر دے گا، صاف کر دے گا. اور اسی لیے جو ہے نا کہ تعلقات کی خرابی سے، کیونکہ جب تعلق خراب ہوتے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے، ہر چیز مطلب کہ تعلقات کی خرابی سے کیا ہوتا ہے، بدگمانی جنم لیتی ہے. ہر سیدھی چیز بھی الٹی نظر آتی ہے. حسد جلن، ہر چیز بری لگنے لگتی ہے، ان کی نیگیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. حسد جلن کینہ بغض جو ہے کہ دل میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کہ کچھ ٹائم میں غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ جو ہے نا کہ ایک طریقے سے الزام تراشی ہونے لگتی ہے، ایک کے بعد ایک جو کہ چیز پر ان کی مطلب برائی کرنا. پھر اپنے جو ایک انسان کسی تعمیلی کام میں اپنا وقت لگانے کے بجائے سارا دن اس خرابی میں ہی وہ لگا دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو نہیں چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 رات سے زیادہ بات کرنا چھوڑے یا میل جول چھوڑے، اور ایسی صورت ہو جائے کہ ایک جگہ اکٹھے ہوں تو ہر ایک جو ہے کہ ہر ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں. اگر وہ کہیں پہ ایک ساتھ ہو جا رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر لیں، ایک اس سے پھیر لے اور دوسرا اس سے پھیر لے. ان دونوں میں سے بہتر وہی ہوگا جو پہلے سلام کرے، جو پہلے السلام علیکم کہے. ان دونوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو پہلے سلام کرے. یعنی ایک جگہ رہتے ہوئے تعلقات کی جو درستگی ہے وہ نہایت ضروری ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق اللہ کی عیال ہے، بس اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے کہ جو اس کی عیال سے نیکی کرے. یعنی ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اللہ کی عیال ہے. اس کو فیملی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ اس سینس میں فیملی نہیں جیسے کہ ماں باپ بیٹے کی یا مطلب جو نسلیں آ رہی ہوتی ہیں اس سینس میں نہیں، کیونکہ نہ اللہ کو کسی نے جنم دیا اور نہ ہی کسی نے اللہ کو جنم دیا. تو لیکن سارے جو ہیومن بینگس ہیں وہ فیملی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سبھی پیارے ہیں. سبھی بندے جو ہیں کہ بندے کی حیثیت، بندے ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کو سبھی پیارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو وہ پیارا ہوتا ہے جو اس کی مخلوق سے پیار کرے. اور ہم اس معاملے میں بہت جو ہے نا کہ بیس ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو صرف جو ہے کہ اسے ہی پیار کریں گے کہ جو ہمارے خاندان کا ہوگا، جو ہماری ذات کا ہوگا، جو ہمارے ملک کا ہوگا، جو ہمارے جو ہے کہ جو یا تو پھر مسلمان ہوگا. اس سے باہر کا جو ہے کہ ایک بیریئر لگا دیتے ہیں کہ کوئی کافر ہو، کوئی باہر کا ہو، ایک بیریئر لگ گیا ہے کہ وہ اچھا ہے ہی نہیں. وہ تو کافر ہے، وہ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کبھی یہ آپ نے سوچ کے دیکھا کہ وہ ایسا کیوں ہے؟ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کیسے ہوتی؟ کبھی خود کو اپنے اس کی جگہ رکھ کے دیکھا؟ کسی بھی کافر سے، کسی بھی نان مسلم سے نفرت کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کی جگہ اگر آپ ہوتی تو کیا ہوتا. اگر میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں ہوتی تو مطلب کہ جو نان مسلم ہے اس کو وہ نہیں مل سکا جو مجھے مفت میں مل گیا. اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ لیکن کیا اس تک جو بات ہمیں پہنچانی ہے، جو ہمارا فرض ہے، اس تک جو ہمیں حق پہنچانا ہے، اس تک اس کی جو ہمیں خیر خواہی کرنی وہ میں نے کی. اس بات کی ہم غور و فکر کریں. آخر میں نے کس طرح جو ہے کہ یہ کس طرح کرنا ہے، یہ جو خیر خواہی ہے، جو میں نے اس کو حق بات پہنچانی ہے، اور میں نے کیسے کرنا ہے؟ کیونکہ ہم بس ایک ذہن میں نا یہ ایک مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں کہ بھئی میں نے بتانا ہے اور اس نے ماننا ہی نہیں ہے تو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کی ہدایت کرنا چاہی تو کیا وہ لوگ ایک ہی دن میں مان گئے تھے؟ کیا انہوں نے ایک ہی دن میں ایمان لایا تھا؟
نہیں، انہوں نے اسٹرگل کیا، 13 سال تک وہ مکہ میں رہے اور لوگوں کو طرح طرح سے سمجھاتے رہے، ان کی زیادتیوں کے باوجود ان کی خیر خواہی کرتے رہے. تو کسی کو بتا کے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں ہی اگر وہ نہیں مانے تو آپ نے ان کو باہر نکال دینا ہے اپنی زندگی سے. اسٹرگل سے ہر چیز ہوتی ہے. اور جو ہمارے جو اللہ تعالیٰ اسٹرگل کو ہی دیکھتا ہے. اللہ کی مخلوق، ہم سب جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہمیں اس میں کنویں سے جو ہے کہ ہم سب کو ایک دوسرے کو ہمیں اس کنویں میں جو ہے کہ گرنے سے بچانا ہے. ہمیں اس کنویں میں نہیں گرنا ہے. وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے آج ہماری ذمہ داری ہے. ہم پر بھی یہ ذمہ ہے کہ ہم اسی جو ہے اس کام کو کریں اور اس سے جو ہے کہ ہم سب مطلب کہ سب لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو کنویں میں گرنے سے بچائیں. ایسے نہیں کہ ہم بولیں کہ ہاں ایک دفعہ میں نے اس کو بتایا تھا لیکن اس نے مانا نہیں تو میں نے جو ہے کہ دوبارہ بتانا ضروری نہیں محسوس کیا. حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہر آدمی کے مرتبے کے مطابق اس سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے مرتبے کے مطابق اس سے سلوک کرو. یعنی ایک تو مطلب کہ یہ تو ایک بہت اوبویس ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، سب سے ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، سب سے اچھا سلوک کرو. لیکن اب کیا ہوگا کہ مرتبے سے فرق ہوگا، جو ہے کہ محبت میں، تعلق میں، خیر خواہی میں فرق آئے گا. مثلا سب سے زیادہ جو اچھے سلوک کا مطلب سلوک کا حق رکھتی ہے وہ ہوتے ہیں ماں، پھر باپ، پھر رشتے دار، پھر دوست احباب، پھر مسلمان، پھر ایک ملک میں جو ہے کہ رہنے والے پوری زندگی پوری دنیا میں رہنے والے، اور پھر جو ہے کہ صرف انسان نہیں بلکہ جانور بھی، اور ایون جو ہماری انوائرمنٹ ہوتی ہے، پودے، درخت، اور یہ ساری فضا، مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا پوری کائنات، ان سب سے بھی جو ہے کہ کیا دیکھا جائے گا کہ ہمارے ان کی طرف کیا رویہ تھا. جو عمر میں پھر آتا ہے کہ جیسے کہ درجے عمر کے آگے جو عمر میں ہم سے بڑا ہے اس کا ہمیں اس کا احترام جو ہے کہ کیا جائے گا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے بڑوں کی عزت، جو ہم میں سے جو بڑوں کی عزت نہ کرے، جو چھوٹوں کی شفاعت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ عمر میں بڑا، کیونکہ نہ صرف وہ مطلب کہ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے بلکہ علم میں بھی بڑا ہونے کی وجہ سے. پر اسی طرح جیسے کہ نانی ہوتی ہے، دادی ہوتے ہیں، ان سے جو ہے کہ کچھ لوگ بدتمیزی کر لیتے ہیں کہ بھائی میری جو امی ہیں وہ اپنی ساس سے صحیح سے بات نہیں کرتی ہیں. تو یہ رویہ درست نہیں ہوگا. پھر اسی طرح کوئی شخص جو ہے کہ اپنی قوم میں کسی عہدے پہ ہے تو اس کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا. تمام جو ہے کہ فار ایگزامپل کوئی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں کسی عہدے پہ، یمامہ کے سردار جب قید ہو کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ایک عمدہ کھانا اور دودھ بھجواتے تھے، حالانکہ وہ ایک قیدی تھے. پر آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس قوم کا کوئی بڑا آئے تو اس کی عزت کرو. مسوت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے کہ جن کو ایک خاص احترام کا مرتبہ حاصل ہے ان کو یہ سوچ کر جو ہے کہ وہ کافر ہیں، یا جیسے کہ وہ جو سمامہ تھا وہ تو کافر تھا نا، لیکن کیونکہ وہ اپنی قوم میں ایک حیثیت رکھتا تھا تو اس حیثیت کی بنیاد پہ ان کا احترام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ سب کچھ جو ہے کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں. یہی وہ چیزیں تھیں کہ جس نے صرف 23 سال میں پورے عرب کو مسلمان کر دیا. یہ مطلب بہت بہت بڑی بات ہے. اور آج اس لیے جو ہے کہ دوسرے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں کہ کیونکہ ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. عزت و احترام ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے وہ اخلاق رہے نہیں ہیں. ہم صرف عزت و احترام کچھ اسپیسیفک لوگوں کی کرتے ہیں اور دوسروں کو تو ہم جو ہے کہ گائے بکری سمجھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کا خرچ اٹھانے والا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی راہ میں جان دینے والا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لگاتار نماز میں کھڑے ہونے والے اور مسلسل روزے رکھنے والے جیسا ہے. اور جو کبھی نہ تھکے ایسا نمازی کہ جو کبھی نہ تھکے، ایسا روزہ دار جو کبھی روزہ نہ چھوڑے. کس سے کمپیئر کیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ. ایسا مسلمان جو بیوہ کا خرچ اٹھائے اور یتیموں کا خرچ اٹھائے. اور اگر دیکھا جائے تو ہمیں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس بات کی فکر کرتے ہیں. مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکے کتنی ساری بیوائیں ہیں جو تڑپتی ہوں گی، جن کے جو بچے ہوں گے اور پھر وہ ان کی ذمہ داریاں، ان کی خواہشیں
پوری کرنے کے لیے، ہر ایک تکلیف، ایک عورت جو بیوہ ہوتی ہے اس کے مطلب کہ کچھ تو ایسی ہوتی ہے کہ جو خود کماتی بھی ہیں، تو جب ان کے بچے ضد کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، تو ان کے اوپر کیا کچھ نہیں گزرتا. ایک تو مطلب کہ شوہر کے جانے کا غم، پھر کمانی جو ہے کہ کمانے کی جو ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے، کیسے کمائیں، بچوں کو کیسے پرووائڈ کریں، یہ پریشانی الگ. اور جو بچے ان کو ستاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، تو کیونکہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، تو ان کے اوپر کیا کیا مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان پر نا کیا گزرتی ہے. پر لیکن کوئی انسان جو اس حالت میں ان کا درد محسوس کر سکتا ہے، جب انسان خود اس چیز میں سے جب تک وہ نہیں گزر سکتا ہے نا، وہ سیم وہ فیل نہیں کر سکتا ہے. لیکن مسلمان کا دل اسی وقت پرسکون ہو سکتا ہے کہ جب وہ ایسے لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی جو دکھ ہیں ان میں ان کا شریک بنے، ان کو بانٹے، ان کو محسوس کریں، ان کو جانے، اور ان کی جو ہے کہ پریشانیاں دور کریں، ان کے پریشانیاں دور کرنے کے لیے کچھ کریں. تو انسان جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اسے عقل دی گئی ہے، اسے دانائی دی گئی ہے، اسے احساسات دیے گئے ہیں کہ، اور یہ کس کے لیے؟ کہ استعمال کے لیے نا، کہ وہ جب اگر اس کو دیے گئے ہیں اور ان کا اگر استعمال ہی نہ کرے، وہ دوسرے انسانوں کا دکھ دیکھ ہی نہ سکے، نہ سمجھ سکے، تو وہ کس کام کے جو اس کو دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ باعمل مسلمان بنائے. یا اللہ پاک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سنا، جو بھی ہماری کوشش تھی، اسے قبول فرمائے. ہمیں اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہمیں سے کوتاہی ہو گئی، جو بھی غلطی ہو گئی، اسے بچنے کی، اور اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے معاف فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. سب بچے لوگ کیسے ہو؟ اللہ تم لوگ کو سب خوش رکھے، سب کو پیارا پیار بھرا سلام. اللہ تم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. اور جو بھی مسکان نے بتایا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، بہت اچھا بیان تھا. اللہ ان کو بھی اچھا اس کا اجر عطا کرے، اور ہم تمام کو بھی اللہ خوش رکھے. اور یہ رمضان کے جو 5 ہے کہ اچھے جو بھی دن ہے باقی عشرے کے، اللہ اس تمام کو عبادت کرنے میں اور اس کو صحیح مصرف کرنے میں، استعمال کرنے میں اللہ ہم کو توفیق دے. اللہ ہم کو بیکار باتیں کرنے کے بجائے اللہ رات بھر، چاہے تاخرات ہو چاہے کچھ بھی ہو، یہ 5-6 دن کو ہم لوگ ویسٹ نہیں کریں گے، انشاءاللہ عبادت کریں گے انشاءاللہ. زندگی اگر امتحان کے لیے رب نے دی ہے تو غور کریں کہ تیاری کے لیے کتاب یعنی قرآن بھی ساتھ دیا ہے. خلوص اور اچھائی اپنے اب لفظوں میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرو، تاکہ تم لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پاؤ. بے شک یہ عمل تمہاری عزت اور بخشش کا وسیلہ ہے. اپنی سوچوں اور اپنے نیتوں کا جائزہ لیجئے. اگر دل میں برائی بھری ہوئی ہے اور نماز نوافل قرآن بھی زور شور سے پڑھا جا رہا ہے، تو پھر گلہ مت کیجئے کہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، دل کو سکون کیوں نہیں ہے. اپنا جائزہ لیجئے. کروڑوں دعائیں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ ہمارا آج اور ہر آنے والا دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو. اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت کرے. آپ جیسے انمول لوگوں کو اور آپ کے اہل خانوں کو اور ہر دکھ، بیماری، تکلیف اور آزمائش سے محفوظ رکھے، اور کسی کا کسی کو محتاج نہ رکھے. ایک آواز آئی اللہ اکبر، اور لاکھوں سر مسجد سجدے میں جھکے جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں محبت، رب العزت کی محبت. بچوں ہمیں صرف رمضان میں ہی نہیں، جیسے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں 70 گنا زیادہ اجر کے حساب سے، اسی طرح ہر مہینے کو رمضان سمجھ کر ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، کثرت سے استغفار پڑھیں گے، تہجد گزار بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. بڑا ہی عجیب مسئلہ ہے تیری یہ اذان. مسلم اٹھ نہیں پا رہے ہیں اور کافر سو نہیں پا رہے ہیں. چاند کو چاندنی مبارک، سحری کو افطاری مبارک، نمازی کو مسجد مبارک، اور ہم سب کو رمضان مبارک. الحمدللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک دونوں جہاں کی ساری نعمتیں ہم تمام کو عطا فرمائے، اور آپ سب کو بے شمار خوشیاں دے. اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اس مکان کو، اللہ کی رحمت گھیر لیتی ہے اس مکان کو، جو سن کر اٹھ جاتا ہے فجر کی اذان کو. الحمدللہ. اللہ ہم تمام کو رمضان مبارک کی برکتیں، رحمتیں نصیب کرے، اور سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ رکھے.
دین و دنیا کی دولت عطا کرے، اس مہینے سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے۔ ہم اس ماہ سے زیادہ عبادت کریں گے، نماز بھی وقت پر پڑھیں گے، تہجد گزار ہو جائیں گے، آمین۔ اللہ ہم سب کو وہ تمام خوشیاں عطا فرمائے جس کی ہم تمنا رکھتے ہیں، آپ کی ہر وہ طلب پوری فرمائے جس کی آپ چاہت رکھتے ہیں، آپ کو خوشیاں، راحت، سکون عطا فرمائے۔ رب العزت ہم تمام کی حفاظت کرے۔ بچوں جو تڑپ ہوتی ہے، جو تڑپ کر جو طلب کرتے ہیں، اللہ اس سے بہت خوش ہو جاتا ہے، اور تمام کی طلب بھی انشاءاللہ ہماری تڑپ دیکھ کر پوری بھی کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ تو کیا کریں گے، ہم اللہ سے تڑپ کر اپنی طلب کو مانگیں گے انشاءاللہ، تو ہمیں کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو نوازے گا، جو چاہے وہ بھی دے گا، جو نہیں مانگے وہ بھی دے گا، جو مانگے وہ بھی انشاءاللہ دے گا۔ ہمارے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے بچوں کہ ہم اپنے عیب نہیں دیکھتے، دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، جس کی ایک مثال ایسی ہے کہ بچوں ہمارے منہ کی بدبو ہمیں نہیں معلوم ہوتی، ہاں دوسرے کو منہ کی بدبو جلدی ہم کو پتہ چل جاتی ہے۔ اسی طرح بچوں ہمارے عیب، ہماری غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی، ہاں دوسروں کے تمام عیب بالکل نظر آ جاتے ہیں، پھر کیا ہم کو غیبت کرنے، چغلی کھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ نے سب عیبوں کو اللہ نے پردہ پوشی کی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی کیا کریں گے، اللہ کی احکامات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کی بھی انشاءاللہ عیبوں کی پردہ پوشی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو بھی اللہ عیبوں کی، دوسروں کی پردہ پوشی کرنے کی اللہ ہدایت دے، اور سچائی پر چلنے کی توفیق دے، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ ہمیں روز محشر میں رسوا ہونے سے بچا لے، اور ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دینا نصیب کرے۔ یا اللہ مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام کر، پتہ نہیں اللہ کو کون سی کس کی ادا کب پسند آ جاتی ہے، تو اللہ اس کو رزق ایسے طریقے سے دے گا، ایسے حساب سے دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ نے کیسا دیا ہے۔ اللہ دینے کا، اللہ کا طریقہ ہی الگ ہے بچوں، اور اللہ کہتا ہے جو تم سوچتے ہو وہ ہو نہیں سکتا، اور جو میں کرنے والا ہوں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم کو کیا ہے، ظاہر باطن کا کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے خبر نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہر گھڑی کو قیمتی سمجھ کر اس کی حفاظت کریں، اس کا بھگت کریں گے، اس کی قدر کریں گے، تو انشاءاللہ ہم کو قدر کرنے سے کیا ہوگا بچوں، ہمارا وقت ایسا ہمیں گیا ہوا وقت نہیں ہو کہ واپس بھی نہ آ سکوں، ابھی چلا گیا جو وقت چلا گیا، لیکن ابھی جو بھی وقت باقی ہے اللہ اس وقت کو ضائع نہیں کریں گے، اس وقت کو اپنی نمازوں میں لگائیں گے۔ اللہ ہمارے نمازوں کو، ہمارا قرآن پڑھنے کو قبول کرے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کرنا۔ اللہ ہم سب کو زیادہ عبادت کرنے کی، اور راتوں کو اچھی طرح سے دعا کرنے کی اور اس کا صحیح مصرف کرنے کی توفیق دے، اور ہماری مغفرت کرے، ہماری توبہ قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے عبادتوں کو قبول کرے انشاءاللہ۔ تو اللہ پر یقین کریں گے۔ تو ایک امریکہ میں کوئی ایک بات چھوٹا سا قصہ بیان کرتی ہوں بچوں، وہاں پر نا سارے دوست لوگ مل کے باتیں کر رہے تھے، اس میں ایک مسلمان بھی تھا، تو وہ لوگ کی کچھ بات چیت ہو رہی تھی، تو ایک دوست جو مسلمان تھا وہ کیا باتیں کرتے کرتے ادھر چلا گیا، تو سب لوگ تھوڑا دیر اس کا انتظار کرے، تو پھر وہ واپس آ گیا، تو سب نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھنے گیا تھا۔ تو اس میں سے ایک آدمی جو کافر تھا اس نے کہا کہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، آپ برا نہیں ماننا، تو بولا کوئی بات نہیں بتاؤ، تو بولا کہ تم لوگ جو اتنی عبادتیں کرتے ہیں، جو قرآن، جو سب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب عبادت کرتے ہیں، تو جنت اور دوزخ کا بھی تم لوگ کو سب بتایا ہے، تو اگر سمجھو کہ تم لوگ مرنے کے بعد تم لوگ کو معلوم ہو جائے کہ جنت اور دوزخ کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو اس مسلمان نے جواب دیا کہ ہم لوگ جو بھی عبادتیں کرتے ہیں، جو بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم جنت اور دوزخ کی لالچ میں نہیں کرتے، بس اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کو تو دیکھا نہیں، بس اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اس کو پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس پر یقین رکھتے ہیں، ہمارے یقین کو اللہ کبھی ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی کیا کریں گے، جیسا اس مسلمان کو اپنے اوپر یقین تھا، اللہ پر یقین تھا، ہم لوگ کو بھی اللہ پر یقین کریں گے، اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں گے انشاءاللہ۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، اور ان 5 اور 6 دن جو عشرے کے جو بچت ہو گئے، یا اللہ ان کو ضائع نہیں کریں گے، باتوں میں نہیں گزاریں گے، رات بھر عبادت کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی کریں گے، ہمارے جو پڑوسی ہے، جو ہمارے گھر میں جو بھی ہے، ان تمام کو بھی اللہ کو ان کو بھی بتائیں گے، بچوں کو بھی بتائیں گے، اور جا کر
اللہ کی جاگ کر ایسا نہیں کہ باتوں میں نہیں، انشاءاللہ عبادت میں ٹائم گزاریں گے انشاءاللہ. جو مانگنا ہے بچوں ابھی مانگ لو. ایک روزہ بھی اگر چھوٹ گیا اور سوچے گا کہ میں اگلے سال رہ جاؤں گا پھر بعد میں رہ جاؤں گا، تو اس کا ثواب، ایک روزے کا ثواب 1000 روزے بھی آپ رکھ لو تو وہ واپس آپ کو ملنے والا نہیں. تو اس لیے کیا کریں گے، اگر بیمار ہے تو اللہ ان کو معاف کرے، لیکن اچھے بھلے چنگے رہ سکتے ہیں تو وہ کبھی اپنا روزہ چھوڑے نہیں. برابر اللہ کی روزہ رہنے سے کوئی بات نہیں کہ سارا دن بھوکے رہ گئے، نماز بھی نہیں پڑھا، تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کی کیا کریں گے، روزہ بھی رہیں گے تو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے، دین اسلام کے طریقے پر چلیں گے، عبادت کریں گے. یا اللہ ہمارے عبادتوں کو اللہ قبول کرے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمارے توبہ کو معاف کرے اور ہمارے دعاؤں کو قبول کرے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ انشاءاللہ ہم لوگ گھر میں بھی کیا کریں گے، جب ہمارے شوہر ہے، کیا بھائی ہے، کوئی بھی ہے، والد ہے، کوئی بھی چیز لا کر دیتے ہیں تو ہم لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بولے بغیر بھی دیکھو میرے باپ نے ایسا دے دیا، میرے شوہر نے دیا، بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت دعائیں بھی دل سے نکلتے ہیں. تو اسی طرح دیکھو بچوں، ہم کو مانگے بغیر بھی اللہ دیتا ہے، مانگ کر بھی دیتا ہے. تو انشاءاللہ کیا کریں گے، ہم اللہ کی قدر کریں گے، اس پر یقین کریں گے، اس سے پیار کریں گے، محبت کریں گے. تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کا. تو انشاءاللہ جو بھی اس نے بتایا ہے دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے. اللہ اگر راضی ہے تو اللہ سب کچھ ہے. صبح میں ہماری نیتیں بنائیں گے، صبح میں سو کے اٹھتے ساتھ کہ میں آج جو بھی رات کو پھر واپس ہونے تک جو بھی کام کروں گی بس اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. تو کیا کریں گے بچوں، چاہے پکانے کا کام ہو، یا بچوں کو دیکھنے کا ہو، شوہر کی خدمت کرنے کا ہو، یا قرآن پڑھنے کا، ہر کام جو بھی کریں دل میں نیت کریں گے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے کرتی ہوں اور اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے درگزر کر دے انشاءاللہ. یہ نیتیں بنائیں گے اور ہر کام کو نیت کے ساتھ کریں گے. یا اللہ ہم کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری نصیحتیں اور دعا تھی. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول کرے انشاءاللہ. سب بہنیں جو ہے وہ آج کی جو ٹاپک ہے اس کے سوالات ضرور ہم پوچھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جو بھی بہنوں کو اگر آج کی ٹاپک میں کوئی بات ہے جو نہیں سمجھ میں آئی، کچھ ڈاؤٹ ہے، تو وہ ضرور پوچھنا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہتی ہوں. انشاءاللہ بہنوں، رمضان کے بعد ہماری چھٹیاں رہیں گی انشاءاللہ. اور جب ہماری کلاس واپس ریزیوم ہوگی، چالو ہوگی، تو 3 نیو کلاسز شروع ہونے والی ہے. ایک فجر کے بعد، ایک ظہر کے بعد اور ایک مغرب کے بعد. تو سب بہنوں سے گزارش ہے کہ پلیز، اگر آپ لوگ تو ماشاءاللہ آتے ہی ہو، اور اگر آپ کے فیملی فرینڈز میں یا کوئی بھی ہے جن کو یہ کلاسز جوائن کرنا ہے، تو پلیز ہمارے الحمدللہ کلاسز کا ان کو نمبرز دے دینا انشاءاللہ پلیز. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے نا بہنوں، انشاءاللہ جو کہ اصل معجزہ ہے، جو کہ اصل ہے بہنوں. ہم ہمارے کلاسز سے کنیکٹ کرنا نہیں چاہتے، ہم ہر بہن کو قرآن سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. میں سب بہنوں سے ذرا سا ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ آج امت بہت پریشان ہے، بہت پریشان ہے، بہت مصیبت حال ہے. یعنی ہر بہن سے اگر میں مجھ سے بہت ساری بہنیں رابطہ کرتی ہیں، پوچھتی رہتی ہیں، بتاتی رہتی ہیں، تو وہ بیچاری بہت بہت ڈسٹربڈ ہے، بہت ڈپریسڈ ہے. اور یہ سب میرے ساتھ بھی گزر چکا ہے، تو میں کہیں نہ کہیں اس چیز کو کنیکٹ کر سکتی ہوں، ریلیٹ کر سکتی ہوں اور میں سمجھ سکتی ہوں بہنوں. تو انشاءاللہ جتنی بھی بہنیں ہیں وہ پلیز اپنے جو بھی اپنے فرینڈز ہیں، بیٹیاں ہیں، کزنز ہیں، بہن کے بچے، بھائی کے بچے، سب کو اس کی دعوت دے پلیز. بہت ضروری ہے بہنوں. ہاں، میں ریکارڈنگ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ یہ یوٹیوب پہ بھی جائے، کہ سب بہنیں جو ہے وہ پلیز ان 3 کلاسز کے بارے میں ضرور سب کو بتانا اور سب کو اس کی دعوت دینا انشاءاللہ. دیکھو، اگر آپ کسی ایک بہن کو بھی قرآن کلاسز سے جوڑتے ہو یا قرآن سے جوڑتے ہو، اگر آپ کے آپ ایک ذریعہ بنتے ہو کہ کوئی ایک بہن آگ سے بچ جاتی ہے، اوکے، جہنم نہیں جاتی ہے، تو بہنوں یہ
हजारों नफल इबादत से अफजल है बहनों। हम कितनी भी नफल पढ़ ले, अगर हम वो जरिया बनते हैं कि एक बहन बच जाती है आग से, फिर वो बहन उसकी पूरी फैमिली को बचाती है, वो बहन जितनों को बचाती है, बहनों ये बहुत बड़ी कमाई है, ये बहुत बड़ी नेकी है। अगर मैं चाहूँ, मेरे सब सिस्टर्स चाहे, तो हम आराम से हमारे घर में बैठ के हमारी खुद की इंडिविजुअल इबादत करते रहे ना, मगर इससे क्या मिलेगा? सिर्फ मुझे सवाब मिलेगा। ये क्या मतलब है? अगर अल्लाह ने इल्म से नवाजा है, अगर अल्लाह ने अक्ल दी है, अगर अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, तो क्यों ना मैं इस सलाहियत को अल्लाह के रास्ते में लगाऊं, है ना? तो सब बहनों के अंदर कुछ तो कुछ सलाहियत जरूर रहेगी। आप लोग प्लीज अपने फोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट देखें इंशाल्लाह, और सबको कनेक्ट करें, सबको कांटेक्ट करें। अगर वो कोई और क्लास जाती है कुरान की, अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर वो कुरान से कनेक्टेड नहीं है तो उन्हें कुरान से कनेक्ट करें। असल यही किताब है बहनों। पता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ने पूछे थे कि या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तो आप है हमारे पास और ये पैगाम हमको दे गए, आपके बाद ये पैगाम आगे कौन लेके जाएगा? तो पता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा बहन? उन्होंने कहा, ये काम तुम लोग करोगे, ये काम तुम लोग करोगे। बिकॉज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अभी नहीं है, तो ये काम कौन लेके जाएगा आगे बहनों? अगर मैं, तुम, हम सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं, अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, हाँ मेरे प्रायोरिटीज भी है ना, मेरा बच्चा, मेरा शौहर, मेरी फैमिली, मेरा घूमना, मेरा फिरना, मेरी लाइफ, अगर सब हम हमारा हमारा सोचेंगे, हमारे हमारे घर का सोचेंगे, तो फिर ये दीन का कौन सोचेगा? हाँ, फरिश्ते तो नहीं आने वाले ये दीन का काम करने वाले। अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्ते के थ्रू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान को उतारा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा पे दे दिया, हाँ वो जो जितना भी हुक्म था, फिर वहां से अब तक आते जा रहा है। और उसके बाद इसको आगे कौन लेके जाएगा बहनों? कौन करेगा ये काम? हम सब अगर ऐसे बिजी हो जाएंगे तो ये काम करेगा कौन? हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है बहनों। कोई बहन ये ना सोचे कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है, नहीं, सबके ऊपर है बहनों। और अगर हम सब चाहते हैं कि कल जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो और नबी हमको देखकर बहुत खुश हो जाए, है ना, ये सबसे बेस्ट वर्क नहीं होगा बहनों कि जब नबी से हम मुलाकात कर रहे हो तो वो हमको देख के मुस्कुराए, खुश हो जाए, हमको कहे कि देखो ये है, सहाबा से कहे देखो ये है, मेरे जाने के बाद ये दीन का काम कर रहे थे, ये बैठे नहीं थे, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, ये दीन सीखे, ये दीन सिखाए, ये दीन फैलाए। कल के दिन हमारे आस पड़ोस में जो मुसलमान है, जो काफिर है, कल तो ये बोलेंगे कि या अल्लाह, हमारे पास तो कोई दीन आके बताया ही नहीं, तो हम क्या जवाब देंगे? हम उनको क्या बोलेंगे अगर हमारी खुद की फैमिली फ्रेंड्स हमको कल खड़े होके कहते हैं कि तुमने हमको दावत क्यों नहीं दी? तो फिर हम क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हमारे कांटेक्ट लिस्ट में जाके देखें हमारी मुसलमान बहनें कौन कौन है। अगर वो कुरान से जुड़ी है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं जुड़ रही है, सिर्फ पढ़ना नहीं है बहनों, समझना, अमल करना, इसको आगे लेके चलना। अगर वो ये काम कर रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर वो ये काम नहीं कर रही है तो उसको कनेक्ट करे बहनों। ये हम सबके ऊपर जिम्मेदारी है। प्लीज, आज मुसलमानों का जो हाल पूरे वर्ल्ड में है, पूरे ग्लोब में है, पता है ये आज क्यों है बहनों? क्योंकि हम इस कुरान का हक अदा नहीं कर रहे, इस कुरान का जो जिम्मेदारी है हम उसको अदा नहीं कर रहे। अगर आज भी हम ऐसी गफलत करेंगे तो कल बहुत कुछ हो सकता है बहनों, बहुत कुछ। हम इसके पहले जाग जाए, ये जरूरी है बहनों। मैं आपको एक बताती हूँ एक किस्सा है बहनों। एक औरत का, वो बता रही है कि वो माशाल्लाह बहुत दीन का काम करती है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो और उसके शौहर का तो वो बताती है कि जब से वो शादी होकर आई है, उसका शादी जो है वो निक्का भी मस्जिद में हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और जब से वो शादी होकर आई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसने आज तक नहीं देखी कि उसके हस्बैंड ने कभी घर में नमाज पढ़ी हो।
اس کے ماشاءاللہ اس کے ہسبینڈ ہر نماز مسجد میں جاتے، ہر نماز مسجد میں جاتے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ گھر میں پڑھے. حالانکہ وہ بہن پاکستان جاتی ہے، وہ بہن لنڈن جاتی ہے، وہ بہن UK مطلب ہر جگہ جاتی ہے ماشاءاللہ. وہ بہن دین کے کام کے لیے بہت بڑی استاذہ ہے وہ، اور وہ دین کے کام کے لیے بہت ساری جگہ جاتی ہے. اوکے تو وہ بتاتی ہے کہ وہ کہیں بھی رہو اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. تو ایک مرتبہ اس کا کہیں بیان ہونے والا تھا، اوکے کوئی بستی میں، فورن کنٹری کی بات کر رہی ہوں میں. تو وہ اور اس کے ہسبینڈ وہاں پہ جا رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ چلو بھائی ہم لوگ جا کے دیکھتے وہ مسجد کیسی ہے جہاں پہ ہمارا بیان ہونے والا ہے. اوکے تو وہ لوگ اپنے ساتھ 2 جوڑی کپڑے لے کے نکلے کیونکہ 2 دن کا سفر تھا، اور وہ دونوں ہسبینڈ وائف 2 جوڑی کپڑے لے کے نکلے. اور جب وہاں مسجد گئے سب دیکھے کہ بھائی کیسا انتظام کیا ہے کیونکہ یہاں اجتماع ہونے والا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد وہ اپنے ایک مطلب تھے کوئی دوست کے گھر پہ، کہا کہ بھائی یہاں تھوڑا رک جاتے ہیں اور پھر چلے جائیں گے واپس اپنے اپنے شہر. اب جب وہ وہاں پر گئے تو پتا چلا کہ لاک ڈاؤن ہو گیا. ہوا تھا نا بہنوں اچانک سے لاک ڈاؤن، تو ایسے ہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا بہنوں. اور یہ جو ہے نا وہ گھر میں پھنس گئے، یعنی کہ سب جگہ بند. اب تم کوئی اور کنٹری سٹی جا نہیں سکتے بیکاز ایئرپورٹ سب وغیرہ بند ہو گیا. تو یہ بہن اور وہ ہسبینڈ وہاں اٹک گئے. اب بات یہ ہوئی کہ ہسبینڈ جو بنا مسجد کے رہ نہیں سکتے اور مسجدیں بھی بند، ہاں، اور یہ عورت ماشاءاللہ یہ سوچ رہی ہے کہ کیا کرے، ہم تو بس نکلے تھے صرف دیکھنے کے لیے کہ مسجد کیسی ہے کیا ہے، کیونکہ ذرے دنوں کے بعد ان کا وہاں پہ ایک لیکچر ہونے والا تھا، اسلامک لیکچر. وہ صرف دیکھنے آئے تھے کہ سب بندوبست برابر ہے کیا. اب وہ پھنس گئے دونوں وہاں پہ، مطلب کوئی تھے ان کے دوست احباب کے گھر پہ. تو اب وہ دونوں سوچ رہے کہ بھائی کیا مصیبت ہوگی نا اللہ کی، اللہ نے ایسا کر دیا اچانک سے بند، یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ. تو انسان کتنا پریشان ہو جائے گا نا کہ بھائی سب مطلب سوچ کے تو نکلے تھے 2 دن کے لیے اور اب رک گئے اتنے دنوں کے لیے. تو پتا ہے بہنوں دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کو چاہتا ہے نا تو اس کی ہدایت کے فیصلے کیسے کرتا ہے کہ جس کے گھر میں وہ لوگ تھے نا وہ گھر میں اتنا دینداری نہیں تھی، وہ گھر میں کوئی نماز پڑھتا نہیں تھا. اب کیونکہ یہ ہسبینڈ اور وائف وہاں پر اٹک گئے، وائف دیندار ماشاءاللہ اور ہسبینڈ جو ہے وہ ہمیشہ نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. اب کیونکہ اٹک گئے، سامنے مسجد ہے بہنوں پر جا نہیں سکتے کیونکہ بند ہے. پتا ہے بہنوں یہاں پہ اس لوگ نے کیا کیا، کیونکہ وہ لنڈن کا شاید گھر تھا تو نیچے ان لوگ کا وہ بھی ہوتا ہے گارڈن وغیرہ لان ہے نا، وہاں پہ وہ لوگوں نے مسجد تعمیر کر دی، مطلب ایک آرٹیفیشل مسجد کہ بھائی یہ اب سے ہماری کیا ہو گئی مسجد ہو گئی. تو جیسے کہ یہاں وہاں سے لوگ آ رہے مطلب گھر کے لوگ پڑھ رہے، اب وہ مسجد ہو گئی بہنوں. 5 ٹائم کی نماز ہو رہی ہے وہاں پہ، 5 ٹائم کی نماز. اب گھر کے لوگ جو کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ عورت نہ بچے نہ مرد کوئی نہیں پڑھتے تھے، اب سب کو عادت ہو گئی ہے. 2 جوڑی کپڑے تھے بہنوں ان کے پاس کیونکہ 2 دن کا سفر تھا. اب وہ بول رہے کہ دیکھو ہم کو ایسی غیبی مدد، کیونکہ فورن کنٹری میں کیا ہوتا ہے کلائمیٹ کبھی بھی چینج ہوتا ہے، کبھی بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کبھی بھی گرمی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ بھی ہوتا ہے. اب جو کپڑے تھے وہ ظاہری بات ہے ٹھنڈی میں تو کام نہیں آئیں گے، تو ٹھنڈی کا مطلب ٹھنڈی آئی تو کپڑے کے بندوبست بھی ہو گئے، یعنی ان کی ہر چیز کا بندوبست ہو رہا ہے. یہ ایکچولی سوچ رہے کہ بھائی اس میں کیا حکمت چھپی ہے، پر اللہ دیکھو کتنا بڑا کام کر رہا ہے کہ وہ گھر کو اللہ تعالیٰ نے دیندار بنا دیا. اب وہ لوگوں کو کیا ہو گئی عادت ہو گئی، وہ بچوں کو عادت ہو گئی، وہ گھر کی عورت کو عادت ہو گئی نماز کی، کیونکہ برابر 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے. انفیکٹ وہ بتا رہی ہے کہ روزے رکھے وہ لوگوں نے، رمضان کا مہینہ آیا تراویح بھی ہوئی ماشاءاللہ. اس کے بعد وہ بتا رہی تھی کہ عید کا دن آیا تو عید کی نماز بھی ہم لوگ نے باجماعت پڑھے، جمعہ جب بھی آتا تھا تو ہم لوگ جمعہ کی نماز بھی باجماعت پڑھتے تھے. تو سمجھ میں آ رہا ہے کتنا اسلامک ماحول بن گیا کسی کے آنے سے، ہے نا. تو اسی طرح بہنوں اگر قرآن ہماری زندگی میں آ جائے گا نا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا گھر جو ہے یا ہماری زندگی جو ہے وہ نہ پلٹے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کبھی نہ کبھی کیسے بھی ایسے حالات لائے گا بہنوں کہ ہمارے سب جو پرابلمز ہے، مشکلات ہے، مصیبت ہے، وہ سب خوشیوں میں بدل دے گی. مگر پہلا کام کس کو کرنا ہے، پہلا سٹیپ کس کو لینا ہے، ہم کو لینا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے، ہم کو لینا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم پہلا سٹیپ تم اٹھاؤ.
है ना, पहला कदम तुम उठाओ, 10 कदम मैं आऊंगा, तुम चल कर आओ मैं भाग कर आऊंगा। तो पहला स्टेप हमको उठाना है बहनों। अगर हम सब कुरान क्लास में जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और अगर हम नहीं जाते हैं कुरान क्लास, अगर हम कुरान क्लास से कनेक्टेड नहीं हैं, तो बहनों प्लीज सबको कनेक्ट करो, सबको कनेक्ट करो, खुद भी करो, सब भी करो। आज अगर कोई चीज हमको बचा सकती है फितनों से, फसाद से, मुसीबत से, तकलीफ से, बीमारी से, हादसात से, हर चीज का इलाज कुरान है बहनों। अल्लाह ताला इसलिए तो कहता है कुरान में कि तुम लोग एक आयत बनाकर बता दो, एक आयत लिख के बता दो। इसका मतलब क्या होता है पता है बहनों? इसका मतलब क्या होता है? एक आयत लिख के ला लो या बता दो, एक कुरान बना लो, एक सूरा बना लो, 10 आयतें बना लो, मतलब लिख के बता दो। इसका क्या मतलब है? अल्लाह ताला ये ओपन चैलेंज 1400 साल से रखा है और आज तक ये कभी कंप्लीट नहीं हुआ। पर इसका इसका मतलब क्या है बहनों? हाँ, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि अल्लाह के अलावा तुम जिससे चाहे मदद ले लो, अल्लाह के अलावा, भले वो फरिश्ते हो, भले वो जिन्नात हो, पूरे कायनात के इंसानों को ले लो, एक आयत बना दो, एक आयत लिख दो, तुम कुरान को लिख ही नहीं सकते। तो ये जो अल्लाह ने ओपन चैलेंज रखा है, इतने रॉबर्ट्स आ गए हैं, आज लोग स्पेस जा रहे हैं, आज लोग मून का सफर कर रहे हैं, आज लोग कहाँ नहीं कुछ, मतलब आप लोग सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, पर क्यों आज तक कोई इंसान जो है वो कुरान की एक आयत लिख नहीं पाया? क्यों नहीं लिख पाया? क्या बात थी उसमें? बात यही है बहनों कि अल्लाह ताला क्या बता रहे पता है? कि कुरान के अलावा और कोई है ही नहीं जो तुम्हारे हिदायत के फैसले कर सकता है, जो तुम्हारे रहमत के फैसले कर सकता है, जो तुम्हें शिफा दे सकता है, जो तुम्हें बरकत दे सकता है, जो तुम्हारी हर चीज में आके खड़ा हो सकता है ही नहीं। अरे कुरान के अलावा कुछ है ही नहीं, सिर्फ कुरान ही है। इसको मजबूती से पकड़ो, कुरान को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस और सुन्नत को जिसने भी मजबूती से पकड़ लिया वो आज कामयाब हो गया, और जिसने उसको छोड़ा ना बहनों, वो दलदल में फंस गया। वो इतना बुरा फंसा, इतना बुरा फंसा कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैंने इसके पहले भी कहा था ना कि हर 1000 में से सिर्फ एक ही बंदा जो है वो जन्नत जाएगा, है ना? तो इंसान जब ये सुनता है कि भाई हर 1000 में से सिर्फ एक ही बंदा जन्नत जाएगा और 999 999 विल गो टू हेल फायर, ये क्या बात हुई? ये कैसा हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? आता है ना सवाल दिल में, अरे भाई उनका कसूर क्या है? वो क्या किए बेचारे? तो यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला जवाब देता है कि अल्लाह ने क्या कहा बहनों, हमको ज्यादा से ज्यादा क्या कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। आज कितने मुसलमान हैं जो गैरुल्लाह के पास जाते हैं, आज कितने मुसलमान हैं जो कहीं और जाके माथा टेकते हैं, अल्लाह को छोड़ के जाते हैं, क्योंकि उनको जल्दी चाहिए ना, सब चीज की जल्दी है उनको, सबर नहीं कर सकते, जल्दी चाहिए, है ना? ये मन्नत कर लो, वो वहां ऐसा कर लो, तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सबर नहीं है आज हमारे अंदर, है ना? दूसरा फिर अल्लाह ताला ने क्या कहा है बहनों? नमाज पढ़ लो, 5 टाइम की नमाज पढ़ लो। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हैं, जानकर नहीं पढ़ते हैं कि अगर नमाज पूरी निकल जाएगी तो अल्लाह ताला बाकी अमाल को देखेगा भी नहीं, और अगर नमाज में कमी कोताही होगी तो अल्लाह ताला सख्त हिसाब लेगा। ये कितने मुसलमान को पता है बहनों, पर मुसलमान नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। मुसलमान को ये भी नहीं पता कि सूरे फातिहा में ईया का नाबदू व ईया का नस्तईन का मतलब क्या है, उसको ये भी नहीं पता। तो हम बोलेंगे कि अरे बेचारे लोग को टाइम कहाँ मिलता है ना, लड़के लोगों को टाइम कहाँ मिलता है, स्कूल जाते, कॉलेज जाते, जॉब जाते, टाइम ही नहीं है उनके पास। अरे तुम्हारे पास टाइम है स्कूटर सीखने का, तुम्हारे पास टाइम है बाइक सीखने का, तुम्हारे पास टाइम है जॉब सीखने का, तुम्हारे पास स्कूल जाने टाइम है, कॉलेज जाने टाइम है, इतनी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने का टाइम है, किताबें पढ़ने का टाइम है। हाँ, मैगी नहीं आता तो मैगी भी सीख जाते हैं,
चाय बनाने नहीं आता तो चाय भी सीख जाते हैं। हाँ, मोबाइल की ऐसी कोई एप्लीकेशन है जो इनको नहीं आती, वो भी सीख जाते हैं। पर एक कुरान की आयतों को हम समझ जाए, ये टाइम नहीं किसी को मिलता। तो अल्लाह ताला फिर हमारे साथ क्या फैसले करेगा? हाँ, क्या फैसले करेगा? औरत भी सब सीख जाती है ना बहनों, मोबाइल पे बराबर देखती है कि हाँ आज केक बनाने सीखने का है, आज ये फला डिश सीखने का है, सब सीखते ना हम लोग, पर कुरान सीखने का टाइम नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है बहनों? फिर अल्लाह ने तो हमको ये भी बता दिया कि कब्र में क्या सवाल पूछूंगा, मैं उठने के बाद क्या सवाल पूछूंगा। है कोई यूनिवर्सिटी जो आपको बता दे कि कौन से सवालात आने वाले हैं? हाँ, अल्लाह तबारक ताला ने तो कुरान में पूरा खोल के दे दिया कि जन्नत कैसी है, जहन्नम कैसी है, अजाब कैसा है, क्या क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, रीजन क्या है, सब बता दिया। अब सब बताने के बावजूद भी अगर इंसान नहीं कर रहा है, तो हम जो है ना वो जानवरों से बदतर है। ये अल्लाह ताला कुरान में खुद कहता है कि मैंने उन्हें आंखें दी, मैंने उन्हें कान दिया, मैंने उन्हें जुबान दिया, मैंने उनको अक्ल दिया, मैंने उनको सब सेंसेस दिए, पर वो लोगों ने कहाँ लगाए ये सेंसेस को? कहाँ लगाए? दुनिया में। उन सेंसेस को कहाँ नहीं लगाए? कहाँ नहीं लगाए? दीन में, है ना? हम आज दीन में लगाने को तैयार नहीं है। हमारे लड़कों को क्रिकेट के बारे में बोलो, सब बता देंगे। कोई भी पूछो ना, फला जगता है, कोई भी पिक्चर के बारे में बता देंगे। आज कुरान की एक आयत के बारे में पूछो ना, नबियों के नाम 25 ही होंगे ज्यादातर, वो भी नहीं पता होगा, है ना? आज ये हमारे उम्मत का हाल है बहनों। प्लीज बहनों, हम सब औरतें बहुत हिम्मत वाली है, हम औरतों में जो जज्बा आएगा ना, तो हम सब कर सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, तहज्जुद में उठ के रो सकते हैं हम लोग। ओपन पेपर अल्लाह ने हमको ऑलरेडी बता दिया, हम फिर भी वो चीज को जानते नहीं, पहचानते नहीं, हम हमारे घर वालों को बताते नहीं। 3 सवालात कब्र में, उठने के बाद 5 सवालात, हमको तो अल्लाह ने सवाल भी बता दिया, हम उस जवाब की तहकीक दुनिया में करने को तैयार नहीं है। हम अल्लाह के सामने क्या खड़े होंगे बहनों? और यही वो रीजन है कि 999 लोग कल कहाँ जाएंगे? जहन्नम में, और एक ही बंदा जाएगा जन्नत में। जब ये हदीस सुनती हूँ ना बहनों, तो मैं सोचती हूँ हाँ वो एक जाएगा ना जन्नत, वो मैं ही हूँ, है ना? हम सब सोचते हैं कि हाँ वो एक जाएगा ना जन्नत में, वो मैं ही हूँ, है ना? अब सोचो ना बहनों, अगर मैं बोलती हूँ कि अभी सब बहनें बैठी है माशाल्लाह, मैं बोलती हूँ मेरे पास एक रिवॉल्वर है, उसमें 6 गोलियां होनी चाहिए, पर एक ही गोली है, एक ही गोली है। अब यहाँ पे 87 लोग हैं, हाँ, एक ही गोली है। आप लोग बैठे रहे, हटे नहीं। ओके, अगर अगर आप हम लोग सब लाइव होते तो आप लोग सब हटिए नहीं, हम लोग सब समझ जाओ हॉल में बैठे, और मैं बोल रही हूँ कि भाई एक ही गोली है, सब बैठे रहे, वो किसी एक को लगेगी। ओके, आप लोग सब बैठे रहे, क्या कोई बैठेगा? हाँ, क्या कोई बैठेगा? सब भागेंगे, बिकॉज चांसेस क्या है बहनों? एक गोली है और एक गोली लग सकती है। सब सब भागेंगे, सब डरेंगे ना। हमको कितना डर होता है ना, खौफ होता है, पर जहां ये बशारत आती है, गुड न्यूज आती है, हम बोलते हैं हाँ भाई वो तो मैं ही हूँ, जन्नत जाऊंगी, है ना? तो हमको जो है ना बहनों, बहुत बहुत अपने आप को बचाना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, है ना? जागना है और सबको जगाना है। अब तो मैं सोचती हूँ कि रमजान के महीने में ये जो टीवी बंद हो गई है, हम लोग मोबाइल में कितने बेकार चीजें देखते थे, वो सब हमने बंद कर दिए, है ना? कितने गाने सुनते थे, पिक्चर्स देखते थे, टीवी देखते थे, सब बंद कर दिए। एहतराम है ना, एहतराम है भाई, रमजान का महीना है ना? उसके बाद तो 11 महीने हम देखते ही है ना? एक महीना हम कितना एहतराम करते हैं ना बहनों। क्या वो अल्लाह पूरे 12 महीने नहीं है? क्या अल्लाह ने ये कहा कि सिर्फ ये एक महीना मैं हूं और 11 महीने नहीं हूँ? हाँ, अल्लाह तो पूरे 12 महीने है ना, वो तो देख रहा है ना 24/7। अल्लाह ताला हर चीज पर बाखबर है, हर चीज को देख रहा है, हर चीज को सुन रहा है। हम क्या कर रहे हैं? एक महीना सब बंद, सब एहतियात, है ना? गीबत भी नहीं करेंगे भाई, मेरा रोजा खराब हो जाएगा, मेरा रमजान खराब हो जाएगा, ताक रात है, झगड़ा नहीं करेंगे। पर पूरा साल हमको यही करना है ना बहनों। सबसे ज्यादा मोहताज बोलने वाला होता है। मैं तो इसके लिए बोलती हूँ बहनों, ताकि मेरी इस्लाह हो जाए और अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह करे। हम सब अल्लाह से यही दुआ करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह
کہ اللہ ہم سب کو تو باعمل بنا دے. ہم سب محتاج ہے یا اللہ, ہم بہت بے سہارا ہے, ہم عورتیں کمزور ہے یا اللہ, تو ہم کو طاقتور بنا دے. تو ہم کو ان بہنوں میں چن لے جن کے تو ہدایت کے فیصلے کر دے یا اللہ. پورا سال ہم ایسے ہی رہے جیسے ہم یہ رمضان میں رہ رہے اللہ. یا اللہ ہم سب بہنوں کو تو دین اسلام کے لیے چن لے یا اللہ. قرآن ہماری زندگی میں آ جائے اور ہم اس قرآن کے پیغام کو پورے عالمین میں لے کے جائیں انشاءاللہ. آمین آمین آمین. اور سب بہنیں یاد رکھنا, جو بھی قرآن کلاس میں جاتے ہیں نا بہنوں, ہمیشہ 2 نصیحت یاد رکھنا. میرے استاد مجھے ہمیشہ یہ بولتے تھے اور الحمدللہ بہنوں یہ واقعی میں بہت صحیح نکلا. ایک تو یہ ہے کہ کبھی قرآن کلاس مس مت کرنا, ایک دن کی چھٹی مت لینا بہنوں. کچھ بھی ہو جائے, بھلے بیڈ پہ بھی ہو, بھلے مہمان آ جائے, ایگزام آ جائے, باہر چلے جاؤ, کچھ بھی ہو جائے, طوفان کیوں نہ آ جائے, ایک کلاس بھی مس مت کرنا, ایک کلاس بھی مس مت کرنا. اور ہمیشہ بہنوں جو بھی آیتیں چل رہی ہے نا اس کو ایک بار دیکھ لو, پہلے بعد میں دیکھ لو کیا پڑھایا گیا, آج اللہ نے کیا نصیحت دی, اور وقت سے پہلے جوائن کر لو. اگر 5 بجے کی کلاس ہے نا تو 4:55 آ کے بیٹھ جانا, با وضو کر کے اپنا قرآن اپنے نوٹس لے کے بیٹھ جانا کہ بھائی میرا قرآن ٹائم ہے. یہ سب کو بتا دینا کہ بھائی بس اب 1-1.5 گھنٹے کی میری کلاس ہے, مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا, بس اب یہ میرا اور میرے اللہ کا ٹائم ہے. پورا ٹائم تو تم لوگ کو دیتی ہوں نا, پکاتی ہوں, تم لوگ کا گھر سنبھالتی ہوں, تم لوگ کو سب دیکھتی ہوں نا. اب 1-1.5 گھنٹہ جو میرا قرآن کا ٹائم ہے, پلیز میرے کو ڈسٹرب مت کرنا. جب ہم ثابت قدم رہیں گے نا بہنوں, تو جو مہمان ہے یا جو بھی ہے نا بہنوں, ان کو یاد ہو جاتا ہے, ساس سسرے کو بھی پتا ہے کہ یہ ٹائم اس کا قرآن کا ٹائم ہے, یہ ابھی ڈسٹرب نہیں کر سکتے. ہم لوگ ہیں نا سب کو دیکھتے, سب کو خوش کرنے میں رہتے, ارے ساس سسرے کیا بولیں گے, ارے وہ کیا بولے گا, ارے یہ کیا بولے گا. سب کو خوش کرنے کے چکر میں ہمارے رب کو خوش کرنے بھول جاتے اور ہمارے قرآن کو بھول جاتے. ہم بولا کہ بھائی ہم تو پورے گھنٹے آپ کو دیکھ رہے نا, بس یہ 1-1.5 گھنٹہ ہم کو چھوڑ دو, یہ میرا قرآن ٹائم. اور ثابت قدم رہنا بہنوں, اٹھنا نہیں وہاں سے. تم دیکھنا گھر والے ہیں نا یہ لکھ لیں گے کہ بھائی یہ ٹائم پہ نا میری بہو کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے, وہ طوفان بھی آئے گا تو اٹھے گی نہیں. یہ ہم ثابت قدم رہے. پھر مہمان بھی وہ ٹائم پہ نہیں آئیں گے, ہمارے کالز بھی وہ ٹائم پہ نہیں آئیں گے. کال بھی آگا تو کٹ کرنا, بولا کہ نہیں میرے کو یہ ٹائم پہ کال نہیں کرنا, میرے کو یہ ٹائم پہ ڈسٹرب نہیں کرنا, یہ میرا قرآن ٹائم ہے, یہ میرا اللہ اور میرا ٹائم ہے, یہاں پہ میرے کو ڈسٹرب نہیں کرنا. جب ہم یہ پریفرنس دیں گے, جب ہم یہ ترجیح دیں گے نا بہنوں, تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ ہم کو پھر چھوڑ دے. تو پلیز بہنوں کوشش کرے, قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. یہ قرآن کی آیت ہے بہنوں, واللہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. آج سب بہنیں مدد چاہتی ہے نا, تو وہ سب دین کی مدد کرے. اگر ہم سب مل کے دین کی مدد کریں گے نا, کیونکہ کوئی یہ کام آگے لے کے جانے نہیں والا, ہم کو ہی کرنا ہے بہنوں. اور اگر میں اس کام کے لیے کھڑی ہو جاتی ہوں تو میرا اللہ مجھے جو ہے وہ دنیا دونوں جہاں کی کامیابی دے گا, دونوں جہاں کی حاجتیں پوری کرے گا, دونوں جہاں کی خواہشات پوری کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین آمین آمین. میں